خوش آمدید ہیں علم کا ساتھی میں، تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔ یہ اے آئی سے تیار شدہ آڈیو ہے جہاں کبھی کبھار تلفظ کی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے، مگر مقصد صرف ایک ہے، علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں آپ تک پہنچانا۔ تو چلیے سفر علم شروع کرتے ہیں۔ آج ہم اسٹیفن ہاکنگ کی کتاب کائنات ایک نٹ شیل میں کی روشنی میں کچھ بہت ہی بنیادی سوالات پر غور کریں گے۔ وقت، جگہ، حقیقت۔ دیکھیں گے کہ آئنسٹائن کے نظریات اور کوانٹم تھیوری نے ہماری کائنات کی سمجھ کو کیسے بدلا، خاص طور پر وقت کے تصور کو۔ جی بالکل، یہ 20ویں صدی کے دو بہت بڑے ستون ہیں، عمومی اضافیت اور کوانٹم میکینکس۔ اور یہ صرف طبیعت نہیں، یہ فلسفے کے سوالات بھی اٹھاتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، وقت کیا ہے۔ تو آج ان نظریات کی نظر سے وقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے باب 1 سے شروع کرتے ہیں۔ عنوان ہے اضافیت کی مختصر تاریخ۔ یہیں سے کہانی شروع ہوتی ہے۔ بالکل، اور باب شروع ہوتا ہے آئنسٹائن سے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ کوئی آپ کہیں پیدائشی جینیس ٹائپ نہیں سمجھے جاتے تھے۔ شروع میں مشکلات تھیں، تھوڑے باغی بھی تھے۔ اچھا، پیٹنٹ آفس میں کلرک تھے۔ جی، برن میں۔ اور وہیں 1905 میں انہوں نے وہ 3 مقالے لکھے جنہوں نے آپ کہیں کہ طبیعت کا نقشہ بدل دیا۔ اور ان میں سے ایک وہ ایتھر والی بات کو چیلنج کرتا تھا، ہے نا؟ پہلے سائنسدان سمجھتے تھے کہ خلا میں ایک چیز ہے، ایتھر، جس میں سے روشنی گزرتی ہے۔ جی ہاں، جیسے پانی میں لہریں گزرتی ہیں۔ لیکن وہ مائیکلسن اور مورلے کا مشہور تجربہ، اس نے دکھایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ روشنی کی رفتار تو ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے، چاہے آپ خود کتنی تیزی سے چل رہے ہوں۔ تو آئنسٹائن نے کہا کہ اگر ایتھر کا پتہ ہی نہیں چل سکتا تو اس کا تصور ہی فضول ہے۔ بالکل، انہوں نے 2 اصول دیے۔ ایک تو یہ کہ طبیعت کے قانون سب آزاد مبصرین کے لیے ایک جیسے ہیں۔ دوسرا، روشنی کی رفتار سب کے لیے ایک ہی ہے، چاہے وہ حرکت کر رہے ہوں یا نہیں۔ اور ان بظاہر سادہ اصولوں کا نتیجہ بہت بڑا نکلا۔ سب سے بڑا یہ کہ وقت وہ مطلق نہیں ہے۔ جی، کوئی ایک یونیورسل گھڑی نہیں ہے جو سب کے لیے ٹک ٹک کرے۔ ہر شخص کا اپنا ذاتی وقت ہے اور وہ اس کی حرکت سے بدلتا ہے۔ ذاتی وقت ہی، یہ تو میرا مطلب ہے دماغ گھما دینے والی بات ہے۔ تجربہ یاد ہے؟ جہاز میں رکھ کر دنیا کا چکر لگوایا، واپسی پر وقت میں فرق تھا، بہت تھوڑا مگر تھا۔ اچھا، تو نیوٹن کا مطلق وقت بھی گیا اور وہ مطلق سکون یعنی ایتھر وہ بھی گیا؟ جی، دونوں گئے۔ اور اسی نظریے سے یعنی خصوصی اضافیت سے آئنسٹائن کی وہ مشہور زمانہ مساوات نکلی، E=mc²۔ توانائی برابر ہے کمیت ضرب روشنی کی رفتار کا مربع۔ اس کا کیا مطلب ہوا آسان لفظوں میں؟ اس کا مطلب یہ کہ مادہ اور توانائی اصل میں ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔ آپ مادے کو توانائی میں بدل سکتے ہیں اور توانائی کو مادے میں۔ اور اسی سے پھر ایٹم بم کا راستہ کھلا۔ ہاں جی، بدقسمتی سے اسی اصول پر ایٹم بم بنا۔ آئنسٹائن نے خود اس پر بہت افسوس کا اظہار کیا تھا۔ یہ دکھاتا ہے کہ کیسے ایک سائنسی دریافت کے غیر متوقع اور بعض اوقات خوفناک نتیجے ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہانی کا صرف ایک حصہ تھا۔ خصوصی اضافیت جو تھی وہ نیوٹن کے کشش ثقل کے قانون سے میل نہیں کھاتی تھی۔ جی، یہ مسئلہ تھا۔ نیوٹن کا قانون کہتا تھا کہ کشش ثقل فوراً اثر کرتی ہے، چاہے کتنی ہی دور کیوں نہ ہو، جبکہ اضافیت کہتی تھی کہ کوئی چیز روشنی سے تیز نہیں چل سکتی۔ یہ تضاد تھا۔ تو آئنسٹائن نے اس پر کام شروع کیا اور کئی سال بعد 1915 میں عمومی اضافیت پیش کی۔ بالکل، اور اس کا مرکزی خیال تھا مساوات کا اصول، یعنی کشش ثقل اور اسراء یعنی ایکسلریشن میں آپ فرق نہیں کر سکتے۔ وہ لفٹ والی مثال مشہور ہے، بند لفٹ میں آپ نہیں بتا سکتے کہ آپ زمین پر ہیں یا خلا میں اوپر جا رہے ہیں۔ اچھا، تو اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ اس سے آئنسٹائن نے یہ نتیجہ نکالا کہ کشش ثقل اصل میں کوئی قوت نہیں ہے، بلکہ یہ جگہ اور وقت کے تانے بانے یعنی خلا و زمان میں پڑنے والا خم ہے۔ خم کیسے؟ یوں سمجھیں جیسے ایک ربڑ کی چادر ہو، اس پر آپ ایک بھاری گیند رکھیں تو وہ چادر میں گڈھا بنا دے گی۔ اب ایک چھوٹی گیند لڑکائیں تو وہ سیدھی جانے کے بجائے اس گڈھے کے گرد گھومنے لگے گی۔ آئنسٹائن نے کہا مادہ اور توانائی خلا و زمان کو ایسے ہی خم دیتے ہیں۔
اور سیارے سورج کے گرد اسی خم کی وجہ سے گھومتے ہیں۔ جی، وہ سیدھا چلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن خمیدہ خلاء زمان میں ان کا راستہ مڑا ہوا لگتا ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ صرف جگہ نہیں، وقت بھی خم کھاتا ہے۔ بھاری چیزوں کے پاس وقت آہستہ گزرتا ہے۔ واہ، اور اس کی تصدیق بھی ہوئی نا۔ 1919 میں سورج گرہن کے وقت دیکھا گیا کہ سورج کے قریب سے آتی ستاروں کی روشنی تھوڑی سی مڑ گئی، بالکل آئنسٹائن کی پیشگوئی کے مطابق۔ اس نے ثابت کیا کہ جگہ اور وقت یہ کائنات کا ایک فعال، متحرک حصہ ہیں۔ لیکن اس عمومی اضافیت سے کچھ مسئلے بھی تو نکلیں، وہ کائنات کا پھیلنا یا سکڑنا۔ جی، آئنسٹائن کی مساواتوں کا کوئی ایسا حل نہیں تھا جو ساکن کائنات دکھائے۔ انہیں خود یہ پسند نہیں آیا، تو انہوں نے ایک کائناتی مستقل ڈال دیا اپنے مساوات میں تاکہ کائنات ساکن رہے۔ بعد میں اسے اپنی سب سے بڑی غلطی کہا۔ کیوں؟ کیونکہ پھر ایڈون ہبل نے مشاہدات سے ثابت کر دیا کہ کہکشائیں تو ہم سے دور بھاگ رہی ہیں، کائنات پھیل رہی ہے۔ اور اگر یہ پھیل رہی ہے تو ماضی میں سب کچھ قریب ہوگا؟ بالکل، وقت میں پیچھے جائیں تو سب کچھ ایک نقطے پر جمع ہو جاتا ہے، انتہائی گرم، انتہائی کثیف، تقریباً 13.8 ارب سال پہلے۔ اسے ہم کہتے ہیں بگ بینگ۔ تو عمومی اضافیت بگ بینگ کی پیشگوئی کرتی ہے۔ اور یہ صرف آغاز نہیں، انجام کی بھی بات کرتی ہے، بلیک ہولز۔ جی، جب بہت بڑا ستارہ مرتا ہے تو وہ اپنی ہی کشش ثقل سے سکڑ کر بلیک ہول بن سکتا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں کشش ثقل اتنی زیادہ ہے کہ روشنی بھی باہر نہیں آ سکتی۔ اور یہیں آ کر ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، سنگولیرٹیز کا۔ بالکل، عمومی اضافیت کہتی ہے کہ بگ بینگ کے بالکل آغاز میں اور بلیک ہول کے مرکز میں سنگولیرٹیز ہیں، یعنی وہ جگہیں جہاں خلاء و زمان کا خم لامحدود ہو جاتا ہے، کثافت لامحدود ہو جاتی ہے۔ اور وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں عمومی اضافیت کے قوانین کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تھیوری خود جواب دے جاتی ہے۔ کیوں؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ عمومی اضافیت ایک کلاسیکی نظریہ ہے، یہ کوانٹم میکینکس کو شامل نہیں کرتا، اور ان سنگولیرٹیز پر جہاں بہت چھوٹی جگہ میں بہت زیادہ توانائی ہوتی ہے، وہاں کوانٹم اثرات بہت اہم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہمیں لے آیا 20ویں صدی کے دوسرے بڑے نظریاتی ستون پر، کوانٹم میکینکس پر۔ باب ایک میں اس کا بھی ذکر ہے، پلانک کے کوانٹا، آئنسٹائن کا فوٹو الیکٹرک اثر۔ جی، اور پھر ہائزنبرگ، شروڈنگر، ڈیراک، انہوں نے پوری تھیوری بنائی، اور اس کا ایک بنیادی اصول ہے غیر یقینی کا اصول۔ یعنی آپ کسی ذرے کی پوزیشن اور رفتار دونوں ایک ساتھ بالکل ٹھیک نہیں جان سکتے۔ بالکل، اس میں ایک آپ کہیں بے ترتیبی یا امکان کا عنصر ہے۔ آئنسٹائن کو یہ پسند نہیں تھا، ان کا وہ مشہور جملہ ہے، خدا پاسے نہیں کھیلتا۔ لیکن یہ تھیوری کامیاب بہت رہی ایٹموں کی دنیا میں۔ ناقابل یقین حد تک۔ مسئلہ یہ تھا کہ یہ تھیوری اور عمومی اضافیت یہ دونوں آپس میں ملتی نہیں تھیں۔ ہاں، ایک بہت بڑے پیمانے کی بات کرتی ہے، دوسری بہت چھوٹے پیمانے کی۔ جی، اور آئنسٹائن نے اپنی باقی زندگی ان دونوں کو ملانے کی کوشش میں گزاری، مگر وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ یہ آج بھی طبیعیات کا سب سے بڑا چیلنج ہے، کوانٹم کشش ثقل کا نظریہ بنانا۔ ٹھیک ہے، تو عمومی اضافیت نے وقت کو لچکدار بنایا، خلاء الزماں کا حصہ بنایا، مگر سنگولیرٹیز پر آ کر رک گئی۔ اب آتے ہیں باب 2 پر، وقت کی شکل۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر کلاسیکی نظریہ سنگولیرٹی پر کام نہیں کرتا تو پھر وقت کی اصل شکل کیا ہے، خاص طور پر شروع میں اور بلیک ہول کے اندر؟ یہی باب 2 کا موضوع ہے، اور ہاکنگ یہاں ایک خاص نقطہ نظر اپناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سائنس کا کام یہ بتانا نہیں کہ حقیقت اصل میں کیا ہے، بلکہ ایسے ماڈل بنانا ہے جو مشاہدات کی وضاحت کریں۔ تو ہم پوچھ رہے ہیں کہ وقت کا کون سا ماڈل کوانٹم اثرات شامل کر کے سب سے بہتر کام کرتا ہے؟ ہم نے دیکھا نیوٹن کا ماڈل تھا، وقت ایک سیدھی لکیر ہے، لامحدود۔ اس سے وہ کانٹ والے مسئلے پیدا ہوئے تھے، کائنات کب شروع ہوئی، کیوں؟ جی، پھر عمومی اضافیت آئی، اس نے وقت کو جگہ سے ملایا، اسے خم دیا، اور کہا کہ کائنات کا آغاز ہو سکتا ہے بگ بینگ میں اور اختتام بھی بلیک ہول میں۔
اس نے کانٹ کے مسئلے کا ایک طرح سے جواب دے دیا۔ مگر وہ سنگولیرٹیز کا مسئلہ تو پھر بھی رہا۔ بالکل، وہیں کوانٹم میکینکس کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب ہم کوانٹم تھیوری کو فیلڈز پر لاگو کرتے ہیں تو ایک عجیب چیز سامنے آتی ہے، زیرو پوائنٹ فلکچویشنز۔ وہ کیا ہے؟ یعنی خالی خلا بھی مکمل خالی نہیں ہے۔ غیر یقینی کے اصول کی وجہ سے اس میں ہر وقت مجازی ذرات بنتے اور فنا ہوتے رہتے ہیں۔ ایک طرح کی کوانٹم جھاگ سمجھ لیں۔ اور اس سے کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ کہ ان تمام اتار چڑھاؤ کی کل توانائی لامحدود ہونی چاہیے۔ اتنی توانائی تو کائنات کو ایک لمحے میں واپس سکیڑ دے۔ ظاہر ہے ایسا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے ہمارے نظریات میں کچھ گڑبڑ ہے۔ اوہ، تو اس لامحدودیت سے کیسے نمٹا جائے؟ کچھ طریقے جیسے ری نارملائزیشن کچھ فیلڈز کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن کشش ثقل کے لیے یہ زیادہ مشکل ہے، اور کیسیمیئر اثر دکھاتا ہے کہ یہ اتار چڑھاؤ حقیقی ہیں، ان کے کشش ثقل کے اثرات ہونے چاہیے۔ تو یہیں سے پھر جدید نظریات آتے ہیں، سپر سیمیٹری وغیرہ؟ جی، باب 2 میں ان کا ذکر ہے۔ ایک خیال تھا سپر سیمیٹری کا۔ یہ کہتا ہے کہ ہر ذرے کا ایک سپر پارٹنر ہوتا ہے۔ اس سے کچھ لامحدودیتیں کٹ جاتی ہیں، کیونکہ بوزونز اور فرمیونز کی زیرو پوائنٹ توانائی ایک دوسرے کو منسوخ کر دیتی ہے۔ اور پھر اسٹرنگ تھیوری؟ ہاں، اصل توجہ اب اسی پر ہے۔ اسٹرنگ تھیوری اور اس کی جدید شکل ایم تھیوری یہ کہتی ہیں کہ بنیادی چیزیں نقطے نہیں بلکہ بہت چھوٹے تھرتھراتے ہوئے دھاگے یعنی اسٹرنگز ہیں، یا پھر کثیر جہتی جھلیاں برینز۔ ان کی مختلف تھرتھراہٹیں ہمیں مختلف ذرات لگتی ہیں۔ یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے، کائنات دھاگوں سے بنی ہے۔ یہ ایک ریاضیاتی ماڈل ہے۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ کشش ثقل اور کوانٹم میکینکس کو کم از کم کاغذ پر ملا دیتا ہے، اور وہ لامحدودیت والے مسئلے بھی حل کرتا نظر آتا ہے۔ اور یہ اضافی جہتوں کی بات بھی کرتا ہے؟ جی، یہ نظریات کہتے ہیں کہ ہماری جانی پہچانی 3 مکانی اور 1 زمانی جہت کے علاوہ بھی جہتیں ہیں جو شاید بہت چھوٹی ہیں، لپٹی ہوئی ہیں، اس لیے ہمیں نظر نہیں آتی۔ اچھا، تو ان سب کا وقت کی شکل سے کیا تعلق بنتا ہے، خاص کر بگ بینگ کے پاس؟ یہاں ہاکنگ اور دوسروں نے ایک اور تصور استعمال کیا، خیالی وقت۔ خیالی وقت، یہ کیا چیز ہے؟ سائنس فکشن لگ رہا ہے۔ نہیں، یہ ایک ریاضیاتی تکنیک ہے۔ جیسے آپ منفی عدد کا جذر لیتے ہیں آئیوٹا آئے، اسی طرح وقت کو بھی آئے سے ضرب دے دیں تو ریاضیاتی طور پر اس کی خصوصیات بدل جاتی ہیں۔ یہ چوتھی مکانی جہت جیسا بن جاتا ہے۔ اچھا، اس کا فائدہ؟ فائدہ یہ ہے کہ خیالی وقت میں وہ بگ بینگ والی سنگولیرٹی جہاں کلاسیکی نظریہ فیل ہو جاتا تھا وہ ختم ہو سکتی ہے۔ کائنات کی تاریخ ایک ہموار سطح بن سکتی ہے جس کا کوئی کنارہ یا شروع کا نقطہ نہ ہو۔ ہموار سطح؟ مثال کے طور پر؟ جیسے زمین کی سطح ہے، آپ قطب جنوبی سے شروع کریں، وہ ایک عام نقطہ ہے، وہاں کوئی قانون نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح خیالی وقت میں کائنات کا آغاز بھی ایک عام نقطہ ہو سکتا ہے بغیر کسی سنگولیرٹی کے۔ تو وقت کی شکل خیالی وقت میں بند ہو سکتی ہے، جیسے گیند کی سطح جس کا نہ کوئی آغاز ہو نہ انجام؟ یہ ایک امکان ہے جسے نو باؤنڈری پروپوزل کہتے ہیں۔ یہ بڑا خوبصورت خیال ہے۔ اس سے وہ پرانا سوال ختم ہو جاتا ہے کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے پوچھیں قطب جنوبی سے جنوب میں کیا ہے، سوال ہی بے معنی ہے۔ واہ، اور باب میں ایک اور چیز کا ذکر تھا، ہولوگرافی، وہ کیا ہے؟ اس کا تعلق بلیک ہول کی انٹروپی سے ہے۔ پتہ چلا کہ بلیک ہول میں کتنی معلومات یا بے ترتیبی ہے، اس کا انحصار اس کے حجم پر نہیں بلکہ اس کی بیرونی سطح یعنی ایونٹ ہورائزن کے رقبے پر ہے۔ یہ تو عجیب بات ہے، معلومات ہجوم میں ہونی چاہیے، سطح پر کیوں؟ یہی ہولوگرافک اصول ہے۔ یہ کہتا ہے کہ شاید کسی بھی 3D جگہ کی تمام معلومات اس کی 2D باؤنڈری پر لکھی جا سکتی ہیں، جیسے 2D ہولوگرام پلیٹ میں 3D تصویر چھپی ہوتی ہے۔ کیا مطلب کہ ہماری یہ 3D دنیا یہ صرف ایک عکس ہے کسی 2D سطح کا؟ یہ ایک بہت ہی آپ کہیں قیاسی مگر دلچسپ خیال ہے۔ ایم تھیوری اور کوانٹم کشش ثقل میں اس پر بہت کام ہو رہا ہے۔
اگر یہ سچ ہے تو شاید جگہ اور وقت خود بنیادی حقیقت نہیں بلکہ کسی گہری معلوماتی سطح سے ابھرنے والی چیزیں ہیں۔ اوہ، تو پھر وقت کی شکل کا سوال تو اور بھی پیچیدہ ہو گیا۔ بالکل۔ تو ہم نے سفر شروع کیا آئنسٹائن کی اضافیت سے، جس نے وقت کو مطلق سے لچکدار بنایا۔ پھر کوانٹم تھیوری کی غیر یقینی صورتحال دیکھی، سنگولیرٹیز کا مسئلہ سمجھا اور آخر میں پہنچے ان جدید نظریات تک، ایم تھیوری، خیالی وقت، ہولوگرافی، جو شاید ہمیں بتا رہے ہیں کہ وقت اور حقیقت وہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں۔ جی ہاں، اور آخر میں یہ سوچنے کی بات ہے، اگر ہماری حقیقت، ہمارا وقت واقعی ایک ہولوگرام کی طرح ہے تو پھر اصل شکل خلا و زمان میں نہیں بلکہ اس بنیادی معلوماتی سطح پر ہے۔ کیا وقت خود اسی معلومات سے پیدا ہونے والا ایک مظہر ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو کائنات کو سمجھنے کی ہماری کوشش کو اور بھی گہرا اور دلچسپ بنا دیتے ہیں۔ اگر پوڈ کاسٹ سنتے سنتے آپ کا دماغ ہاں یار یہ تو کمال کا کانٹینٹ ہے کہہ رہا ہے تو بھائی پھر لائک ضرور کرو، شیئر کر دو دوستوں کے ساتھ، اور ہاں سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولنا، ورنہ اگلی دفعہ یہ علم کا خزانہ مس بھی ہو سکتا ہے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ جی ضرور۔ تو آئیے باب 3 سے شروع کرتے ہیں، کائنات ایک نٹ شیل میں۔ یہ نام یہ تو شیکسپیئر کے ہیملٹ سے ہے نا، وہ کہتا ہے کہ نٹ شیل میں بند ہو کر بھی لامحدود خلا کا بادشاہ ہو سکتا ہوں۔ کیا یہ کائنات کے لیے کوئی استعارہ ہے؟ ہاں، ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ یہ باب ہمیں دکھاتا ہے کہ کائنات کتنی زیادہ وسیع ہے۔ ہبل جیسی دوربینوں سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ اربوں کہکشائیں ہیں، لاتعداد، اور ہر کہکشاں میں پھر اربوں ستارے ہیں۔ اور ہم خود ایک کہکشاں ملکی وے کے ایک کونے میں ہیں کہیں۔ بالکل، ایک بازو میں۔ مطلب سوچنا بھی مشکل ہے کہ یہ کتنی بڑی ہے۔ لیکن یہ ہمیشہ سے ایسی تو نہیں تھی۔ ٹھیک، ایک بہت ہی سادہ سا مشاہدہ ہے کہ رات کو آسمان تاریک کیوں ہے؟ اگر کائنات لامحدود ہو اور ہمیشہ سے ہو تو ہر طرف ستارے نظر آنے چاہیے نا، آسمان تو روشن ہونا چاہیے۔ جی ہاں، یہ بہت پرانا سوال ہے، اولبرس پیراڈاکس کہتے ہیں، اور اس کا سیدھا سا جواب یہی ہے کہ کائنات ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی۔ اچھا، کہ ستارے ایک محدود وقت سے ہی روشن ہیں، اور کائنات خود بھی ہمیشہ سے نہیں ہے۔ پہلے تو یہی خیال تھا کہ کائنات ساکن ہے، ابدی ہے، لیکن پچھلی صدی میں، 20ویں صدی میں یہ سب بدل گیا۔ اور یہ کیسے بدلا؟ کس وجہ سے؟ یہ ایڈون ہبل کی دریافتوں کی وجہ سے ہوا۔ پہلی تو یہ کہ وہ جو دھندلے سے بادل نظر آتے تھے آسمان میں، وہ اصل میں وہ بادل نہیں، وہ تو دوسری کہکشیاں ہیں، ہم سے لاکھوں کروڑوں نوری سال دور۔ اوہ! اس سے کائنات کی عمر کا، اس کی وسعت کا اندازہ ہوا۔ اور دوسری دریافت جو شاید اس سے بھی زیادہ اہم تھی، وہ یہ تھی کہ تقریباً ساری ہی کہکشیاں ہم سے دور جا رہی ہیں، اور جو جتنی زیادہ دور ہے وہ اتنی ہی زیادہ تیزی سے دور جا رہی ہے۔ یعنی کائنات پھیل رہی ہے؟ بالکل، کائنات پھیل رہی ہے۔ اگر یہ پھیل رہی ہے تو وقت میں پیچھے جائیں تو تب تو یہ چھوٹی اور زیادہ کیا کہتے ہیں کثیف رہی ہوگی۔ سارا مادہ، ساری توانائی ایک بہت ہی گرم اور کثیف نقطے پر اکٹھی ہو جائے گی۔ یہی تو بگ بینگ کا نظریہ ہے کہ کائنات اور وقت دونوں کا آغاز ہوا تقریباً 14 ارب سال پہلے ایک بہت بڑے دھماکے سے۔ اچھا، تو اسی لیے رات کا آسمان تاریک ہے، کیونکہ روشنی کو ہم تک آنے میں اتنا ہی وقت ملا ہے۔ یہ بالکل اولبرس پیراڈاکس کا جواب اسی میں ہے۔ لیکن بگ بینگ کے بالکل شروع میں کیا ہوا؟ وہ جو پہلا لمحہ تھا، کیا وہاں آئنسٹائن کی تھیوری جنرل ریلیٹیوٹی کام کرتی ہے؟ نہیں، وہیں پر مسئلہ ہے۔ جنرل ریلیٹیوٹی بہت بڑے پیمانے پر ستاروں، کہکشوں کی کشش ثقل کو تو بہت اچھے سے بیان کرتی ہے، لیکن بہت ہی چھوٹے پیمانے پر، جیسے بگ بینگ کا وہ ابتدائی لمحہ، وہاں ہمیں کوانٹم میکینکس کی ضرورت پڑتی ہے۔ کوانٹم میکینکس، جس میں وہ غیر یقینی پن ہے، انسرٹینٹی، آئنسٹائن والا قصہ؟ ہاں وہی، آئنسٹائن کو یہ بالکل پسند نہیں تھا۔ ان کا وہ مشہور قول ہے نا، خدا پانسے نہیں کھیلتا۔ جی سنا ہے۔ لیکن تمام شواہد وہ یہی بتاتے ہیں کہ بنیادی سطح پر کائنات میں امکانات کا ہی کھیل ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کی صرف ایک ہی تاریخ نہیں ہے، ایک ہی راستہ نہیں ہے؟ رچرڈ فینمن کا یہی خیال تھا، ملٹیپل ہسٹریز کا تصور۔ اچھا، یعنی کائنات نے صرف ایک راستہ نہیں لیا بلکہ ہر ممکنہ راستہ لیا، اور ہر راستے کا اپنا ایک امکان ہے۔
اب سائنسدان کوشش کر رہے ہیں کہ ان دونوں بڑے نظریات کو جنرل ریلیٹیوٹی اور کوانٹم میکینکس کو ملا کر ایک وہ تھیوری آف ایوری تھنگ بنا سکیں۔ یہ ملٹیپل ہسٹریز یا یہ کائنات شروع کیسے ہوئی؟ کیا کوئی کنارہ تھا، کوئی سرحد وقت میں یا جگہ میں؟ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ آئیڈیا آتا ہے، ہاکنگ اور جم ہارٹل کا نو باؤنڈری پروپوزل۔ نو باؤنڈری؟ کوئی سرحد نہیں۔ جی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ایک خاص قسم کا وقت استعمال کریں، تصوراتی وقت یا امیجنری ٹائم، یہ حقیقی وقت سے تھوڑا مختلف ہے، تو شاید کائنات کی وقت اور جگہ میں کوئی ابتدا یا کوئی سرحد ہے ہی نہیں، بالکل ویسے جیسے زمین کی سطح گول ہے، آپ چلتے جائیں کوئی کنارہ نہیں آتا۔ اوہ! شاید کائنات بھی تصوراتی وقت میں ایسی ہی خود میں مکمل ہے، اسے شروع کرنے کے لیے کسی باہر کی وجہ، کسی خالق کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ تو دماغ گھما دینے والا خیال ہے۔ لیکن اگر اتنی ساری ممکنہ تاریخیں ہیں تو ہم اسی کائنات میں کیوں ہیں جو اتنی موزوں ہے زندگی کے لیے؟ ہاں، یہ ایک بڑا سوال ہے، اور اس کا جواب شاید اینتھروپک پرنسپل میں ہے۔ اینتھروپک پرنسپل؟ سادہ لفظوں میں بات یہ ہے کہ ہم یہاں موجود ہیں نا مشاہدہ کرنے کے لیے، جی۔ تو لازمی طور پر کائنات ایسی ہی ہونی چاہیے جو ہمارے جیسے مشاہدہ کرنے والوں کو وجود میں آنے دے۔ اگر کائنات کے بنیادی قانون یا اس کی مستقلات ذرا سے بھی مختلف ہوتے، مثلا اگر خلا کی 3 کے بجائے 2 یا 4 جہتیں ہوتی، تو ستارے نہیں بنتے، سیارے مستحکم نہیں رہتے، پیچیدہ زندگی جیسے ہم ہیں وہ وجود میں ہی نہ آ سکتی، تو ہم لازماً ایسی کائنات میں ہی خود کو پائیں گے جو ہمارے لیے ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ سب جو ساخت ہے کائنات میں، کہکشائیں، ستارے، جھرمٹ، یہ کیسے بنی اگر شروعات اتنی ہموار تھی؟ وہ اصل میں بالکل ہموار نہیں تھیں، شروعات میں بہت چھوٹے کوانٹم سطح کے اتار چڑھاؤ تھے۔ پھر ایک دور آیا جسے انفلیشن کہتے ہیں، کائنات ایک دم بہت تیزی سے پھیلی۔ اس پھیلاؤ نے ان ننھے منھے اتار چڑھاؤ کو کھینچ کر بہت بڑا کر دیا۔ اور یہی بڑے اتار چڑھاؤ بعد میں کشش ثقل کی وجہ سے اکٹھے ہو کر کہکشاؤں اور ستاروں کے بیج بنے، اور ہم ان ابتدائی اتار چڑھاؤ کے نشانات آج بھی دیکھ سکتے ہیں کاسمک مائکروویو بیک گراؤنڈ میں۔ واہ! اور آخر میں اس باب میں مستقبل کے بارے میں کیا ہے؟ کائنات کا کیا بنے گا؟ کیا یہ ہمیشہ پھیلتی رہے گی؟ یہ ابھی تک ایک کھلا سوال ہے۔ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ کائنات میں کل کتنا مادہ اور کتنی توانائی ہے۔ اگر کافی مادہ ہے تو کششی ثقل آخرکار اس پھیلاؤ کو روک دے گی اور کائنات واپس سکڑنا شروع ہو جائے گی، اسے کہتے ہیں بگ کرنچ۔ اور اگر کافی مادہ نہیں ہے تو پھر یہ ہمیشہ پھیلتی رہے گی، ٹھنڈی ہوتی جائے گی، تاریخ ہوتی جائے گی، بگ فریز۔ لیکن ایک اور چیز بھی تو ہے آج کل جس کی بات ہوتی ہے، ویکیوم انرجی یا کاسمولوجیکل کانسٹنٹ۔ ہاں بالکل، یہ خالی جگہ کی اپنی توانائی ہے، اور یہ مادے کے برعکس پھیلاؤ کو روکتی نہیں بلکہ تیز کرتی ہے۔ اور جو تازہ ترین مشاہدات ہیں سپر نووا وغیرہ سے، وہ یہی بتا رہے ہیں کہ کائنات کا پھیلاؤ اس وقت اصل میں تیز ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے بگ فریز زیادہ ممکن ہے یا کچھ اور؟ لگتا تو یہی ہے کہ بگ فریز کی طرف جا رہے ہیں، یا شاید ایک اور انجام جسے بگ رپ کہتے ہیں وہ بھی ممکن ہے۔ حتمی طور پر ابھی کچھ کہنا مشکل ہے۔ بھی اتنی پیچیدہ تاریخ، بگ بینگ سے لے کر آج تک، اور کوانٹم امکانات اور ہمارے وجود کی شرائط، یہ سب شاید ایک نٹ شیل سے شروع ہوا، ایک ایسی کائنات جو خود مختار تھی، جس کی کوئی سرحد نہیں تھی۔ ہیملٹ والی بات سچ لگ رہی ہے۔ بالکل، یہ باب ہمیں کائنات کا ایک بہت وسیع منظرنامہ دیتا ہے، اس کی پیدائش سے اس کے ممکنہ انجام تک۔ ٹھیک ہے، تو کائنات کی تاریخ کو سمجھنے کے بعد اگلا سوال یہی بنتا ہے، کیا ہم اس کے مستقبل کی پیشگوئی کر سکتے ہیں؟ اور یہ ہمیں لاتا ہے باب 4 پر، مستقبل کی پیشگوئی۔ انسان تو ہمیشہ سے جاننا چاہتا ہے نا کہ آگے کیا ہوگا۔ یقیناً، اسی لیے تو علم نجوم اور قیافے وغیرہ اتنے مقبول رہے ہیں۔ لیکن سائنس کا طریقہ الگ ہے۔ لاپلاس جیسے سائنسدانوں نے ایک نظریہ دیا تھا، سائنٹیفک ڈٹرمنزم۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ ان کا خیال تھا کہ اگر ہم کائنات کے ہر ایک ذرے کی پوزیشن اور اس کی رفتار ایک خاص لمحے میں جان لیں، جو کہ ناممکن لگتا ہے۔ ہاں، عملی طور پر تو بالکل ناممکن ہے۔
لیکن وہ کہتے تھے کہ اگر جان لیں تو فزکس کے قوانین استعمال کر کے ہم اس کا پورا ماضی اور پورا مستقبل حساب لگا سکتے ہیں۔ ہر چیز پہلے سے طے شدہ ہے۔ لیکن آپ نے کہا عملی طور پر ناممکن ہے، کیوں؟ دو بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو کیوس تھیوری ہے، یعنی بہت چھوٹے سے فرق کا بھی مستقبل میں بہت بڑا اثر ہو سکتا ہے۔ تتلی کے پر ہلانے والی مثال سنی ہوگی؟ ہاں، موسم کی پیش گوئی کی طرح۔ بالکل۔ اور دوسرا، نظام اتنا زیادہ پیچیدہ ہے، اتنے زیادہ ذرات ہیں کہ حساب کرنا ہماری صلاحیت سے باہر ہے۔ اور پھر وہ کوانٹم میکینکس والا مسئلہ بھی تو ہے، انسرٹینٹی پرنسپل۔ وہ کہتا ہے کہ ہم پوزیشن اور رفتار دونوں ایک ساتھ بالکل ٹھیک جان ہی نہیں سکتے۔ بالکل صحیح۔ انسرٹینٹی پرنسپل نے لیپلاس کی اس کلاسیکی جبریت ڈٹرمنزم کو ایک بہت بڑا دھچکا پہنچایا۔ اگر آپ شروع کی حالت ہی پوری طرح نہیں جان سکتے تو مستقبل کی یقینی پیشگوئی کیسے کریں گے؟ تو کیا جبریت کا نظریہ ختم ہو گیا؟ پوری طرح نہیں۔ کوانٹم میکینکس نے ایک نئی، تھوڑی ترمیم شدہ قسم کی جبریت پیش کی۔ وہ کیسے؟ ہم کسی ذرے کی حالت کو ایک ویو فنکشن سے ظاہر کرتے ہیں۔ یہ فنکشن یہ نہیں بتاتا کہ ذرہ ٹھیک کہاں ہے، بلکہ یہ بتاتا ہے کہ اس کے مختلف جگہوں پر پائے جانے کے امکانات کیا ہیں۔ پروبیبلٹیز۔ اچھا۔ اور ایک مساوات ہے، شروڈنگر مساوات۔ وہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ امکانات کا نقشہ، یہ ویو فنکشن وقت کے ساتھ کیسے تبدیل ہوتا ہے۔ تو ہم ویو فنکشن کی پیشگوئی تو کر سکتے ہیں۔ یہ لپلاس کے خواب کا سمجھیں آدھا حصہ پورا ہو گیا۔ یعنی ہم امکانات کی پیشگوئی کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ یقینی طور پر کیا ہوگا۔ زیادہ تر حالات میں جی ہاں، لیکن یہ جو ترمیم شدہ جبریت ہے، یہ بھی ایک چیز فرض کرتی ہے، وہ یہ کہ وقت ہر جگہ ایک ہموار، قابل اعتبار طریقے سے چلتا ہے۔ اور کیا ایسا نہیں ہوتا؟ آئنسٹائن نے تو وقت کے بارے میں ہمارے خیالات بدل دیے تھے نا؟ جی، اسپیشل ریلیٹیوٹی نے وقت کو نسبتی بنا دیا، مطلق نہیں رہنے دیا۔ لیکن سیدھے سادھے فلیٹ سپیس ٹائم میں کوانٹم جبریات پھر بھی کام کر سکتی ہے۔ تو مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ آتا ہے جنرل ریلیٹیوٹی میں، جہاں مادہ اور توانائی سپیس ٹائم کو موڑتے ہیں، خم دیتے ہیں۔ ٹھیک۔ اس سے یہ ایک خوفناک امکان پیدا ہوتا ہے کہ سپیس ٹائم میں ایسی جگہیں ہو سکتی ہیں، ایسی گانٹھیں پڑ سکتی ہیں جہاں وقت یا تو رک جائے یا بہت عجیب طریقے سے برتاؤ کرے، اور وہاں شروڈنگر مساوات کام کرنا چھوڑ دے۔ اور یہیں پر بلیک ہولز آ جاتے ہیں۔ بالکل۔ بلیک ہولز ایسی ہی جگہ ہیں جہاں سپیس ٹائم انتہا کی حد تک مڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہ بنتے کیسے ہیں؟ یہ تب بنتے ہیں جب کوئی بہت بڑا ستارہ اپنا ایندھن جلا چکا ہوتا ہے۔ اس کا مرکزہ پھر اپنی ہی کشش ثقل کے دباؤ میں سکڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر وہ کافی بڑا ہو تو وہ سکڑتا جاتا ہے یہاں تک کہ ایک لامحدود کثافت والے نقطے میں بدل جاتا ہے۔ اسے سنگولیرٹی کہتے ہیں۔ اور اس کے گرد وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے کچھ باہر نہیں آ سکتا، ایونٹ ہرائزن؟ جی ہاں، ایونٹ ہرائزن وہ سرحد ہے۔ اس کے اندر کشش ثقل اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ فرار کی رفتار اسکیپ ویلوسٹی روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، تو روشنی بھی باہر نہیں نکل سکتی۔ اگر وہاں سے کچھ بھی باہر نہیں آ سکتا تو جو معلومات، جو چیزیں اندر گرتی ہیں، ان کا کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں؟ یہ جبریت کے لیے مسئلہ نہیں؟ یہی بنیادی سوال ہے جس پر باپ 4 گھومتا ہے۔ کلاسیکی طور پر دیکھیں تو لگتا تھا کہ ہاں، معلومات ضائع ہو گئی۔ آپ باہر سے صرف بلیک ہول کی کمیت، ماس، اس کا چارج اور اس کا گھماؤ، سپن ہی جان سکتے ہیں۔ یہ نہیں جان سکتے کہ وہ کن چیزوں کے گرنے سے بنا تھا۔ وہ جو جان ویلر نے کہا تھا، بلیک ہول کے بال نہیں ہوتے۔ بالکل وہی، یعنی ان کی کوئی پہچان، کوئی تفصیل نہیں ہوتی۔ اب اگر معلومات اس طرح ضائع ہو جائیں تو پھر ہم ماضی کی بنیاد پر مستقبل کی مکمل پیشگوئی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں ماضی کی پوری معلومات ہی نہیں مل رہی۔ لیکن پھر آپ نے خود، یعنی اسٹیون ہاکنگ نے دریافت کیا کہ بلیک ہولز مکمل طور پر کالے نہیں ہیں، وہ ہاکنگ ریڈیشن والی بات۔ ہاں، یہ کوانٹم اثرات کی وجہ سے ہے۔ وہ جو انسرٹینٹی پرنسپل ہے نا، اس کی وجہ سے خالی خلا بھی مکمل طور پر خالی نہیں ہوتا۔ اس میں ہر وقت مجازی ذرات، ورچوئل پارٹیکلز کے جوڑے بنتے اور فنا ہوتے رہتے ہیں۔ اچھا۔ اب اگر ایسا کوئی جوڑا بالکل ایونٹ ہرائزن کے قریب بنے تو ہو سکتا ہے کہ ایک ذرہ اندر گر جائے اور دوسرا باہر نکل جائے، اور جو باہر نکلے اسے توانائی مل جائے، تو دور سے دیکھنے والے کو لگے گا کہ بلیک ہول سے تابکاری نکل رہی ہے۔
اس دریافت نے تو سب کچھ بدل دیا ہوگا۔ اس نے ایک طرح سے چیزوں کو اور بھی پیچیدہ کر دیا۔ اس نے ایک نیا گہرا سوال کھڑا کر دیا۔ وہ کیا؟ دیکھیں، یہ جو ریڈیشن نکل رہی ہے یہ توانائی لے جا رہی ہے، یعنی بلیک ہول کی کمیت کم ہو رہی ہے۔ تو آہستہ آہستہ بلیک ہول چھوٹا ہوتا جائے گا، گرم ہوتا جائے گا اور تیزی سے ریڈیشن خارج کرے گا، یہاں تک کہ بالآخر وہ مکمل طور پر بخارات بن کر اڑ جائے گا۔ ایواپوریٹ۔ پوری طرح ختم۔ جی۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ جو ساری معلومات اندر گری تھیں، کتابیں، کمپیوٹر، ستارے، کچھ بھی، ان کا کیا بنا؟ کیا وہ اس ریڈیشن کے ساتھ کسی نہ کسی شکل میں باہر آ گئیں؟ یا وہ بلیک ہول کے ختم ہونے کے ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گئیں؟ اسے کہتے ہیں انفارمیشن پیراڈاکس، معلومات کا معمہ۔ اگر معلومات واقعی تباہ ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے ہماری سمجھ کے لیے؟ اس کا مطلب بہت گہرا ہوگا۔ اس کا مطلب ہوگا کہ کوانٹم میکینکس کی جو بنیاد ہے کہ معلومات کبھی ضائع نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ محفوظ رہتی ہیں، وہ غلط ہے۔ اور اگر معلومات ضائع ہو سکتی ہیں تو پھر ہماری مستقبل کی پیشگوئی کرنے کی صلاحیت بنیادی طور پر محدود ہو جاتی ہے۔ ہم پھر صرف امکانات ہی بتا سکیں گے، یقینی طور پر کچھ بھی نہیں۔ تو کیا اس کا کوئی حل نکالا گیا ہے؟ کوئی نظریہ ہے جو کہتا ہو کہ معلومات بچ جاتی ہیں؟ ہاں، کئی نظریات پیش کیے گئے ہیں۔ ایک بہت مشہور خیال سٹرنگ تھیوری سے آتا ہے۔ خاص طور پر ایک ماڈل ہے پی برین ماڈل۔ پی برین؟ جی، اس میں بلیک ہول کو سادہ نقطہ نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اسے اضافی جہتوں، ڈائمینشنز میں موجود جھلیوں، میمبرینز یا برین سے بنا ہوا مانا جاتا ہے۔ اچھا۔ اور یہ خیال ہے کہ ان جھلیوں پر لہروں کی صورت میں معلومات ذخیرہ ہو سکتی ہیں، اور جب بلیک ہول ایواپوریٹ ہوتا ہے تو یہ معلومات شاید ہاکنگ ریڈیشن کے ذریعے واپس باہر آ جاتی ہیں۔ تو کیا یہ مسئلہ حل ہو گیا؟ معلومات محفوظ رہتی ہیں؟ نہیں، ابھی تک حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ یہ آج کل نظریاتی طبیعیات کے سب سے بڑے حل طلب مسائل میں سے ایک ہے۔ بہت سے، شاید زیادہ تر سائنسدان یہ سمجھتے ہیں یا امید کرتے ہیں کہ معلومات محفوظ رہتی ہیں کیونکہ کوانٹم میکینکس کو بچانا ضروری ہے، لیکن یہ ہوتا کیسے ہے، اس کا ٹھوس ثبوت یا متفقہ نظریہ ابھی نہیں ہے۔ اور واقعی ضائع ہو سکتی ہیں۔ تو باب 4 ہمیں اس نتیجے پر لا رہا ہے کہ بلیک ہولز کی وجہ سے مستقبل کی پیشگوئی کا سوال اتنا سیدھا نہیں رہا جتنا لیپلاس نے سوچا تھا۔ یہ جو کوانٹم میکینکس اور جنرل ریلیٹیوٹی کا ٹکراؤ ہے، خاص طور پر بلیک ہولز کے معاملے میں، یہ ہماری سمجھ کی حدوں کو دکھا رہا ہے۔ بالکل، یہ باب ہمیں سائنسی جبریت کی جو حدود ہے اور کائنات کی جو گہری پراسراریت ہے اس سے روشناس کراتا ہے۔ تو آج ہم نے کائنات کی پیدائش اور اس کی تاریخ سے سفر شروع کیا، پھر کوانٹم غیر یقینی پن کو دیکھا، بلیک ہولز کے عجیب کردار پر بات کی، اور آخر میں مستقبل کی پیشگوئی کے اس پیچیدہ سوال تک پہنچے۔ اسٹیفن ہاکنگ کی کتاب کی یہ 2 ابواب واقعی ہمیں کائنات کی ایک ایسی جھلک دکھاتے ہیں جو بے وقت حیران کن بھی ہے اور ہمیں اپنی لا علمی کا احساس بھی دلاتی ہے۔ جی ہاں، اور بنیادی سوالات اب بھی اپنی جگہ موجود ہیں۔ کیا کائنات کی صرف ایک ہی تاریخ ہے یا بہت سی ممکنہ تاریخیں ہیں؟ کیا بلیک ہولز واقعی معلومات کو تباہ کر دیتے ہیں یا وہ کسی نہ کسی طرح بچ نکلتی ہیں؟ کیا ہم کبھی وہ ایک تھیوری آف ایوری تھنگ بنا پائیں گے جو ان تمام چیزوں کی وضاحت کر سکے؟ یہ بڑے سوال ہیں۔ اور آخر میں ایک نقطہ جو سننے والوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، اگر صرف اگر ہماری یہ کائنات ان گنت ممکنہ کائناتوں میں سے صرف ایک ہے، یا اگر معلومات واقعی ضائع ہو سکتی ہیں، تو اس کا حقیقت کی اصل نوعیت کے بارے میں کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت ہماری توقعات سے کہیں زیادہ عجیب، کہیں زیادہ ناقابل گرفت ہے؟ شاید کائنات کے کچھ راز ہمیشہ ہماری پہنچ سے باہر ہی رہیں گے۔ شاید۔ چلیں جی، یہ ہے باب 5، ماضی کا تحفظ یعنی پروٹیکٹنگ دی پاسٹ۔ تو سوال وہیں سے شروع ہوتا ہے، کیا وقت میں سفر ممکن بھی ہے؟ کیا کوئی بہت ہی ایڈوانسڈ تہذیب وہ ماضی میں آ کر سمجھیں ڈائناسورز کو بچا سکتی تھی؟ مصنف نے اپنے دوست کپ تھورن کا ذکر کیا ہے یہاں۔ جی ہاں، کپ تھورن وہ ان شروع کے سائنسدانوں میں سے تھے جنہوں نے اس موضوع کو سنجیدگی سے لیا، مطلب ایک سائنسی امکان کے طور پر۔ ورنہ تو یہ بڑا متنازع موضوع ہے نا؟ بالکل۔ اصل میں وقت میں سفر کی جتنی بھی آج کل بات ہوتی ہے اس کی بنیاد آئنسٹائن کا نظریہ اضافیت ہے، تھیوری آف ریلیٹیوٹی۔ اچھا۔ آسان لفظوں میں کہیں تو یہ نظریہ بتاتا ہے کہ میٹر اور توانائی
یعنی میٹر اور انرجی، وہ اپنے ارد گرد خلا اور وقت کے تانے بانے کو، جسے ہم اسپیس ٹائم کہتے ہیں، موڑ دیتے ہیں، یا یوں کہیں کہ ڈسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، اگرچہ آپ کا ذاتی وقت، آپ کی گھڑی، وہ تو ہمیشہ آگے ہی چلتی ہے، جی، لیکن نظریہ یہ کہتا ہے کہ اسپیس ٹائم خود اتنا زیادہ مڑ سکتا ہے، اتنا وارپ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک خلائی جہاز میں نکلیں اور واپس پہنچ جائیں اسی لمحے سے پہلے جب آپ نکلے تھے۔ ہے؟ یہ تو بالکل فلمی بات لگ رہی ہے، روانگی سے پہلے واپسی۔ نظریاتی طور پر ممکن ہے، اور اس کا ایک ممکنہ طریقہ یہ ورم ہولز ہو سکتے ہیں۔ ورم ہولز یعنی اسپیس ٹائم میں شارٹ کٹس، سرنگیں؟ بالکل، یوں سمجھیں کہ کاغذ پر دو دور کے نقطے ہیں، آپ کاغذ موڑ کر ان کو قریب لائیں اور ایک پنسل سے آر پار سوراخ کر دیں۔ اچھا، تو یہ جو سرنگ بنی ہے، یہ ایک ورم ہول جیسی ہے، یہ خلا اور وقت کے دو بالکل مختلف حصوں کو جوڑ سکتی ہے۔ تو اس سے آپ کہکشاں کے دوسرے سرے پر جا کر شام کی چائے تک واپس آ سکتے ہیں۔ تھیوری تو یہی کہتی ہے، لیکن یہاں ایک بڑا لیکن ہے، آپ اسی راستے سے ماضی میں بھی جا سکتے ہیں۔ اوہ، اور یہیں سے وہ مسئلہ آتا ہے نا، دادا پیراڈاکس۔ جی، گرینڈ فادر پیراڈاکس، کہ اگر آپ ماضی میں گئے اور اپنے دادا کو اپنے والد کی پیدائش سے پہلے ہی مار دیا تو آپ کا وجود کیسے ہوگا؟ آپ تو پیدا ہی نہیں ہوں گے، یہ تو تضاد ہو گیا۔ بالکل، لیکن یہ تضاد اس بات پر ہے کہ اگر آپ ماضی میں جا سکتے ہیں تو آپ وہاں جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ اصل سائنسی سوال یہ نہیں کہ آپ کیا کریں گے، بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا طبیعت کے قوانین، کیا فزکس اسپیس ٹائم کو اتنا مڑنے کی اجازت بھی دیتی ہے کہ کوئی بڑی چیز جسے انسان یا خلائی جہاز اپنے ماضی میں جا سکے؟ یعنی کیا یہ ٹائم لوپس ممکن بھی ہیں؟ بالکل، یہی اصل سوال ہے۔ کتاب میں لکھا ہے کہ اس سوال کو 3 الگ الگ لیولز پر دیکھا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، پہلا تو ہے آئنسٹائن کی کلاسیکل تھیوری، یعنی پرانی فزکس۔ دوسرا ہے سیمی کلاسیکل تھیوری، جس میں کوانٹم میکینکس کا تھوڑا اثر شامل ہے۔ اور تیسرا ہے مکمل کوانٹم گریوٹی تھیوری، جہاں اسپیس ٹائم خود بھی وہ غیر یقینی ہو جاتا ہے۔ اوکے، تو کلاسیکل تھیوری کیا کہتی ہے؟ کلاسیکل تھیوری میں سن 1949 میں کرٹ گوڈل نے ایک ایسی گھومتی ہوئی کائنات کا حل نکالا تھا جس میں ہر جگہ سے ٹائم لوپس گزر رہے تھے۔ پوری کائنات ہی ٹائم مشین جیسی؟ کچھ ایسا ہی۔ بعد میں کائناتی تاروں یعنی کاسمک سٹرنگز کی مثال بھی آئی۔ یہ وہ سٹرنگ تھیوری والی سٹرنگز نہیں ہیں، یہ الگ ہے۔ اچھا، ہمیں تو ایسی کوئی چیز ملی نہیں اپنی کائنات میں۔ بالکل، یہ چیزیں کائنات کے شروع میں بنی ہوں تو بنی ہوں، ہمیں نہ تو ان کا کوئی ثبوت ملا ہے، نہ ہی مستقبل سے آنے والوں کا، وہ UFO کی کہانیاں چھوڑ کر۔ تو پھر سوال یہ آتا ہے کہ کیا کوئی بہت ترقی یافتہ تہذیب وہ مستقبل میں خود اپنی ٹائم مشین بنا سکتی ہے ایک محدود جگہ میں؟ ہاں، یہ زیادہ دلچسپ سوال ہے، اور یہاں ٹائم ٹریول ہورائزن کا تصور آتا ہے۔ ہورائزن جیسے بلیک ہول کا ہورائزن ہوتا ہے؟ کچھ ویسا۔ یہ وہ سرحد ہے جو ٹائم لوپ والے علاقے کو عام نارمل سپیس ٹائم سے الگ کرتی ہے۔ اب تحقیق یہ بتاتی ہے کہ یہ سرحد بہت ہی عجیب ہوگی۔ کیسی عجیب؟ وہاں شاید روشنی کی شعائیں خود پر ہی لوٹ آئیں گی، ایک لوپ میں پھنس جائیں، اور ہر چکر میں ان کی توانائی بڑھتی جائے گی، وہ نیلی یعنی بلو شفٹڈ ہوتی جائیں گی۔ اور اگر کوئی چیز جیسے خلائی جہاز اس سرحد کے قریب جائے تو؟ اس سے بھی زیادہ عجیب بات، وہ بھی ایک محدود علاقے میں پھنس کر تیز سے تیز گھومنا شروع کر دے گا، اور بہت ہی کم وقت میں روشنی کی رفتار تک پہنچ جائے گا۔ او خدایا، یعنی اگر کوئی خوبصورت ایلین اپنی ٹائم مشین میں لفٹ آفر کرے تو ذرا سوچ سمجھ کر بیٹھنا چاہیے۔ بالکل، لیکن اس سے پہلے ایک اور بڑا سوال ہے، ایسی مشین بنانے کے لیے چاہیے کیا؟ کس قسم کا مادہ یا توانائی؟ ہاں، یہ تو اہم سوال ہے۔ اور یہیں آ کر بات اٹک جاتی ہے۔ تحقیق کہتی ہے کہ ایسی محدود ٹائم مشین بنانے کے لیے آپ کو منفی توانائی یا منفی کمیت یا نیگیٹو انرجی ماس کی ضرورت ہوگی۔ منفی توانائی؟ عام توانائی تو مثبت ہوتی ہے، حرکت کی یا مادے کی ایزی mc² والی۔ یہ منفی توانائی کیا بلا ہے؟ دیکھیں، کلاسیکل فزکس میں تو توانائی ہمیشہ مثبت یا صفر ہوتی ہے، ممکن ہی نہیں۔ تو پھر؟ لیکن کوانٹم فزکس میں، جو بہت چھوٹے پیمانے پر کام کرتی ہے، وہاں تھوڑی گنجائش نکلتی ہے۔ کوانٹم کا ایک اصول ہے غیر یقینی اصول یا انسرٹنٹی پرنسپل۔ جی، ہائزنبرگ والا۔ بالکل،
اس کی وجہ سے بہت ہی مختصر وقت کے لیے خالی خلا میں بھی توانائی ادھار لی جا سکتی ہے، اور اس ادھار لینے کے عمل میں مقامی طور پر توانائی منفی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس کی کوئی مثال ہے؟ سب سے مشہور مثال بلیک ہول سے نکلنے والی ہاکنگ ریڈیشن ہے۔ وہاں ورچوئل ذرات کے جوڑے بنتے ہیں، ایک مثبت توانائی والا باہر نکل جاتا ہے، وہی ریڈیشن ہے، اور دوسرا منفی توانائی والا ہوتا ہے، وہ بلیک ہول میں گر جاتا ہے، جس کی وجہ سے بلیک ہول کی کمیت، اس کا ماس آہستہ آہستہ کم ہوتا جاتا ہے۔ تو کوانٹم لیول پر منفی توانائی ممکن ہے، اور یہ اسپیس ٹائم کو اس طرح موڑ سکتی ہے جو ٹائم مشین کے لیے ضروری ہے۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ پھر وہی ہورائزن ہے، وہ جو ٹائم مشین کی سرحد ہے، وہاں روشنی لوپ میں پھنستی ہے، یاد ہے؟ ہاں، تو پر چلتے ہیں وہ اتنی توانائی جمع کر لیتے ہیں کہ توانائی کی کثافت لامحدود یعنی انفینٹ ہو جاتی ہے۔ لامحدود؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی یا جو کچھ بھی اس سرحد کو پار کرنے کی کوشش کرے گا، وہ تابکاری کے ایک ناقابل تصور دھماکے سے بھاپ بن جائے گا یا تباہ ہو جائے گا۔ تو کائنات خود ہی ٹائم مشین کو بننے سے پہلے ہی تباہ کر دے گی؟ ایسا ہی لگتا ہے۔ یہ ایک طرح کا قدرتی حفاظتی نظام ہے۔ شاید کوئی بہت ہی زیادہ ترقی یافتہ تہذیب اس توانائی کو کسی طرح قابو کر لے، لیکن پھر بھی مشین شاید بہت غیر مستحکم، انسٹیبل ہو۔ تو حتمی جواب ابھی نہیں ہے؟ حتمی جواب کے لیے ہمیں کوانٹم گریوٹی کی مکمل تھیوری چاہیے، جو ہمارے پاس ابھی تک نہیں ہے، لیکن فینومینا کا ایک نظریہ ہے، سم اوور ہسٹریز۔ جی، سنا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جب ہم کسی ذرے کے راستے کا حساب لگاتے ہیں تو ہمیں تمام ممکنہ راستوں کو شامل کرنا چاہیے، حتیٰ کہ ان راستوں کو بھی جن میں ذرہ وقت میں پیچھے جاتا ہے یا لوپ بناتا ہے۔ یعنی چھوٹے پیمانے پر، مائکروسکوپک لیول پر ٹائم ٹریول ہوتا ہے؟ لگتا تو یہی ہے۔ اس کے کچھ بال واسطہ ثبوت بھی ہیں، جیسے کیسیمیر اثر۔ دو بہت قریبی پلیٹوں کے درمیان ایک ہلکی سی کشش محسوس ہوتی ہے، جو ان ورچوئل ذرات کی وجہ سے ہوتی ہے جو ان کے بیچ وقت میں لوپ بنا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ تو بہت چھوٹے پیمانے کی بات ہوئی۔ انسانوں یا خلائی جہازوں کے لیے کیا بڑے ٹائم لوپس ممکن ہیں؟ اس پر بھی تحقیق ہوئی ہے، خاص طور پر وہ جو گھومتی ہوئی کائناتوں کی مثالیں تھیں، ان کا امکان، ان کی پروبیبلٹی کو جانچا گیا۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جیسے ہی آپ ان حالات کے بالکل قریب پہنچتے ہیں جہاں بڑے ٹائم لوپس بننا ممکن ہو جائیں، ان حالات کے وقوع پذیر ہونے کا امکان تقریباً 0 ہو جاتا ہے۔ 0؟ جی ہاں، پریکٹیکلی 0۔ تو یہ چیز مصنف کی اس تھیوری کو سپورٹ کرتی ہے جسے وہ کرونالوجی پروٹیکشن کنجیکچر کہتے ہیں۔ کرونالوجی پروٹیکشن کنجیکچر، یعنی وقت کی تاریخ کا تحفظ؟ بالکل، سادہ لفظوں میں کہ فزکس کے قوانین آپس میں مل کر سازش کرتے ہیں تاکہ کوئی بڑی چیز ماضی میں جا کر تاریخ کو بدل نہ سکے۔ ایک طرح کی قدرتی ٹائم پولیس ہے۔ تو کیپی تھون کے اپنے دادا کو مارنے کا چانس کتنا ہے؟ حساب کے مطابق وہ امکان اتنا کم ہے کہ آپ 10 لکھیں اور اس کے بعد سینکڑوں 0 لگا دیں، اتنا کم۔ ہاں، ناقابل یقین۔ تو مصنف آخر میں مذاق میں پوچھتے ہیں کہ کہیں یہ باپ خودی ٹائم ٹریول پر حکومتی پردہ پوشی کا حصہ تو نہیں؟ ہاں جی۔ واہ! تو خلاصہ یہ کہ کم از کم ہماری موجودہ سمجھ کے مطابق بڑے پیمانے پر ماضی کا سفر وہ ممکن نہیں لگتا۔ جی، قوانین فطرت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ واقعی ذہن گھما دینے والی چیز تھی۔ اچھا، تو ماضی کی بات تو ہو گئی، اب ذرا مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں، یعنی ہمارا اپنا ارتقاء۔ یہ بھی اتنا ہی دلچسپ موضوع ہے۔ بالکل، وقت میں سفر کی ان رکاوٹوں سے ہٹ کر اب یہ دیکھتے ہیں کہ انسانیت خود کس طرف جا رہی ہے۔ اور یہ ہمیں لاتا ہے باب 6 پر، ہمارا مستقبل اسٹار ٹریک یا نہیں، یعنی آ فیوچر اسٹار ٹریک اور ناٹ۔ اسٹار ٹریک سیریز تو بہت ہی مقبول ہے نا؟ ایک محفوظ، منظم اور کافی اطمینان بخش مستقبل دکھاتی ہے۔ مصنف خود بھی اس کے فین ہیں، بلکہ ایک قسط میں آئے بھی تھے۔ جی، انہوں نے نیوٹن، آئنسٹائن اور ڈیٹا کے ساتھ پوکر کھیلا تھا۔ ہاں، تو اسٹار ٹریک ایک ایسے معاشرے کی تصویر پیش کرتا ہے جو سائنس، ٹیکنالوجی، سیاسی تنظیم، ہر چیز میں ہم سے بہت آگے ہے۔ جی، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم کبھی سائنس اور ٹیکنالوجی میں کسی حتمی یعنی فائنل اور مستقل، سٹیبل حالت تک پہنچیں گے بھی؟ تاریخ تو کچھ اور بتاتی ہے۔ بالکل،
पिछले 10,000 साल देखें, इंसानी इल्म और टेक्नोलॉजी कभी रुके नहीं हैं। हाँ, कभी रफ्तार कम हुई, जैसे रोमन सल्तनत के जवाल के बाद यूरोप में तारीख दौर आया। लेकिन मजमूई तौर पर दुनिया की आबादी, जो हमारी तकनीकी सलाहियत का एक पैमाना भी है, वो मुसलसल बढ़ती रही है। और पिछले 200 साल में तो ये इजाफा वो एक्सपोनेंशियल रहा है। जी हाँ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, यानी आबादी हर साल 1% से बढ़ती है। फिलहाल ये शरह तकरीबन 1.9% सालाना है। 1.9%। इसका मतलब है कि दुनिया की आबादी हर 40 साल में दुगनी हो रही है। बिल्कुल। और सिर्फ आबादी नहीं, बिजली का इस्तेमाल, शाया होने वाले साइंसी मकालों की तादाद, सब कुछ इसी तेजी से बढ़ रहा है। अगर ये रफ्तार जारी रही तो क्या होगा? मुसन्निफ ने कुछ हिसाब लगाया है। हाँ, और वो काफी होशरुबा है। अगर यही शरह रही तो 2600 तक दुनिया की आबादी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि लोग लफ्जी तौर पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। और जमीन का क्या होगा? बिजली का इस्तेमाल इतना बढ़ जाएगा कि जमीन सुर्ख गर्म हो जाएगी और नई किताबें इतनी तेजी से छपेंगी कि उन सब को पढ़ने के लिए आपको 90 मील फी घंटा की रफ्तार से भागना पड़ेगा। हाँ, ये तो जाहिर है कि हमेशा नहीं चल सकता। बिल्कुल नहीं, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहीं ना कहीं तो रुकेगी। तो क्या होगा? एक इम्कान तो ये है कि हम खुद को तबाह कर लें, एटमी जंग से या माहौलियाती तबाही से। ये एक इम्कान है। वो एक कड़वा सा मजाक भी है ना कि खलाई मखलूक हमसे राब्ता क्यों नहीं करती। क्यों? क्योंकि जब भी कोई तहजीब हमारी तकनीकी सतह तक पहुंचती है, वो खुद को तबाह कर लेती है। ओह, लेकिन मुसन्निफ क्या सोचते हैं? मुसन्निफ ज्यादा पुरुम्मीद। वो कहते हैं कि शायद स्टार ट्रेक का विजन एक लिहाज से ठीक हो सकता है। किस लिहाज से? बुनियादी कानूनों की समझ के लिहाज से। हो सकता है कि हम कायनात के बुनियादी उसूलों को समझने में एक हतमी थ्योरी तक पहुंच जाएं, एक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। और वो थ्योरी हमें बताएगी कि वार्प ड्राइव मुमकिन है या नहीं। शायद मौजूदा नजरियात, जैसे वो क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन वाली बात, तो यही कहते हैं कि हमें रोशनी से कम रफ्तार पर ही सितारों तक जाना होगा। लेकिन हतमी थ्योरी के बगैर कुछ भी यकीन से नहीं कहा जा सकता। नामों की पेचीदगी यानी कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ, मुसन्निफ का ख्याल है कि इस मामले में हम शायद कभी भी मुस्तहकम हालत तक ना पहुंचें, पेचीदगी बढ़ती ही रहेगी। और अब तक के सबसे पेचीदा निजाम तो हम खुद हैं, है ना? हमारे जिस्म। बिल्कुल। जिंदगी, जैसा कि हम जानते हैं, तकरीबन 4 अरब साल पहले जमीन के समुद्रों में शुरू हुई और कोई 3.5 अरब साल पहले तक डीएनए जैसा नाकाबिले यकीन हद तक पेचीदा मॉलिक्यूल वजूद में आ चुका था। डीएनए, वो मॉलिक्यूल जो हमारी सारी हयातियाती मालूमात का नक्शा रखता है। जी, उसकी वो मशहूर डबल हेलिक्स साख्त, घूमती हुई सीढ़ी जैसी, जिसे 1953 में कैम्ब्रिज में क्रिक और वॉटसन ने दरियाफ्त किया था। और इस सीढ़ी के डंडे वो 4 कीमियाई बेसिस हैं, ए, टी, सी, जी। बिल्कुल, एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन, ग्वानिन। इनकी तरतीब ही जिनियाती कोड है। जिंदगी का सारा प्रोग्राम इसी में लिखा है। और ये प्रोग्राम वक्त के साथ कैसे बदला? जब डीएनए अपनी कॉपियां बनाता है तो कभी कभार गलतियां हो जाती हैं। इन्हें म्यूटेशंस कहते हैं। ज्यादातर गलतियां नुकसानदेह होती हैं, वो नस्ल आगे नहीं बढ़ा पाते। लेकिन कुछ गलतियां इत्तिफाक से फायदेमंद साबित होती हैं। वो जानदार के जिंदा रहने और नस्ल बढ़ाने के इम्कानात को बढ़ा देती हैं। तो कुदरत उन तब्दीलियों को मुंतखब कर लेती है। इसे कुदरती इंतखाब या नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। और इसी तरह डीएनए में मौजूद मालूमात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती गई, पेचीदगी बढ़ती गई। जी हाँ, ये हयातियाती इर्तिका, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन है। लेकिन ये अमल बहुत ही सुस्त रहा है। अरबों साल तक रफ्तार शायद सिर्फ 1 बिट मालूमात फी 100 साल थी। 1 बिट फी 100 साल? जी। फिर पिछले कुछ मिलियन सालों में ये तेज होकर तकरीबन 1 बिट फी साल तक पहुंच गई। 1 बिट फी साल भी कुछ खास तेज नहीं लगता आज के दौर में। नहीं लगता, लेकिन फिर तकरीबन 8000 साल पहले एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। क्या? तहरीरी जबान की इजाद, लिखना पढ़ना। ओह हाँ, ये तो बहुत बड़ा कदम था। ये एक इनकलाब था। अब मालूमात को नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने के लिए डीएनए के सुस्त रफ्तार अमल का इंतजार नहीं करना पड़ता था। अब वो किताबों में लिखी जा सकती थी। बिल्कुल।
और फिर बाद में प्रिंटिंग प्रेस और अब इंटरनेट। मालूमात का तबादला और ज़ख़ीरा बेतहाशा तेज हो गया। मुसन्निफ एक मिसाल देते हैं क्या? कि एक आम रोमानवी नावल में इतनी मालूमात हो सकती हैं जितनी एक बंदर और एक इंसान के डीएनए के दरमियान फर्क में होती हैं। अच्छा। और एक 20 जिल्दों का एनसाइक्लोपीडिया पूरे इंसानी डीएनए की तरतीब को बयान कर सकता है। वाह! और किताबों में मालूमात अपडेट भी तो बहुत तेजी से होती हैं। यही सबसे अहम बात है। इंसानी डीएनए की अपडेट की शरह क्या थी? तकरीबन 1 बिट फी साल। जी, लेकिन हर साल लाखों नई किताबें शाये होती हैं। ये अंदाजन 1 मिलियन बिट फी सेकंड से ज्यादा की नई मालूमात की शरह बनती है। 1 मिलियन बिट फी सेकंड डीएनए के 1 बिट फी साल के मुकाबले में। बिल्कुल। अगर इस नई मालूमात में से 10 लाख में से सिर्फ 1 बिट भी काम का हो, तब भी ये हयातियाती इर्तिका से 1 लाख गुना तेज है। और इसी बैरूनी मालूमात की मुंतकली ने इंसान को बाकी सब पर गालिब कर दिया। जी, इसी वजह से इंसानी नस्ल दुनिया पर छा गई और हमारी आबादी इतनी तेजी से बढ़ी। ठीक है, ये तो हुई बैरूनी मालूमात की। अब मुसन्निफ कहते हैं कि हम एक और नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। जी हाँ, एक ऐसा दौर जिसमें हम अपने अंदरूनी रिकॉर्ड यानी अपने डीएनए को खुद तब्दील करने के काबिल हो जाएंगे, हयातियाती इर्तिका के सुस्त अमल का इंतजार किए बगैर। यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग। बिल्कुल। मुसन्निफ का ख्याल है कि अगले 1000 सालों में हम शायद इंसानी डीएनए को मुकम्मल तौर पर अपनी मर्जी के मुताबिक दोबारा डिजाइन करने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन क्या ये ठीक होगा? बहुत से लोग तो इस पर पाबंदी लगाने का कहेंगे। यकीनन इसके इखलाफी और समाजी पहलू बहुत पेचीदा हैं। बहुत से लोग इसकी मुखालिफत करेंगे, लेकिन मुसन्निफ का नुक्ता यह है कि इसे मुकम्मल तौर पर रोकना शायद मुमकिन ना हो। क्यों? क्योंकि पौधों और जानवरों की जेनेटिक इंजीनियरिंग की इजाज़त तो माशी वजूहात की बिना पर दी जाएगी, जैसे बेहतर फसलें या ज़्यादा दूध देने वाले जानवर। ठीक है। और जब ये टेक्नोलॉजी आम हो जाएगी तो कोई ना कोई इसे इंसानों पर ज़रूर आजमाएगा। जब तक हमारे पास कोई एक आलमी हुकूमत ना हो जो इसे सख्ती से रोके, कोई ना कोई कहीं ना कहीं बेहतर इंसान डिज़ाइन करने की कोशिश ज़रूर करेगा। बेहतर इंसान, इससे तो बहुत बड़े मसाइल पैदा होंगे। बेहतर और गैर बेहतर इंसानों के दरमियान फ़र्क, इम्तियाज़। बिल्कुल, समाजी और सियासी तौर पर यह बहुत खतरनाक हो सकता है। मुसन्निफ यहाँ जेनेटिक इंजीनियरिंग का दिफा नहीं कर रहे, वो सिर्फ ये पेशगोई कर रहे हैं कि ये होने का इम्कान बहुत ज़्यादा है, चाहे हम उसे पसंद करें या ना करें। और इसीलिए उन्हें स्टार ट्रेक का वो विजन गैर हकीकी लगता है। जी, कि 400 साल मुस्तकबिल के लोग भी बुनियादी तौर पर आज के इंसानों जैसे ही हैं। मुसन्निफ समझते हैं कि इंसानी नस्ल और उसका डीएनए आने वाले वक्त में बहुत तेज़ी से अपनी पेचीदगी में इजाफा करेगा। हम बदल जाएंगे। एक तरह से देखा जाए तो शायद हमें अपनी ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतें बढ़ाने की ज़रूरत भी हो, ताकि हम इस दुनिया का मुकाबला कर सकें जो खुद इतनी तेज़ी से पेचीदा होती जा रही है। ये एक दिलचस्प नुक्ता है। शायद हमें नए चैलेंजेस जैसे लंबे खलाई सफ़र के लिए खुद को बदलना पड़े, और शायद हमें अपनी पेचीदगी बढ़ाने की ज़रूरत इसलिए भी पड़े ताकि हम इलेक्ट्रॉनिक निज़ामों यानी कंप्यूटर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पीछे ना रह जाएं। हाँ, कंप्यूटर्स की बात आ गई। इनका इर्तिका कैसे हो रहा है? इस वक्त तो कंप्यूटर्स हमसे रफ्तार में बहुत आगे हैं, लेकिन उनमें जहानत यानी इंटेलिजेंस का कोई निशान नहीं। कम से कम वैसी जहानत नहीं जैसी हमारी है। ये हैरानी की बात तो नहीं है ना? हमारे कंप्यूटर्स की साख्त तो हमारे दिमाग के मुकाबले में बहुत सादा है। बिल्कुल। मुसन्निफ कहते हैं कि हमारे बेहतरीन कंप्यूटर्स भी अभी एक केचुए के दिमाग से कम पेचीदा हैं। केचुए के दिमाग से कम? लेकिन वो तो बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हैं। वो मूर का कानून है ना? जी हाँ, मोर्स लॉ के कंप्यूटर्स की रफ्तार और उनकी पेचीदगी यानी उनमें ट्रांजिस्टर्स की तादाद तकरीबन हर 18 महीने में दुगनी हो जाती है। ये भी तो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ना? बिल्कुल, आबादी की तरह। जी, और ये भी हमेशा नहीं चल सकती। आखिरकार इसकी भी तबई हुदूद आ जाएंगी। लेकिन ये शायद उस वक्त तक जारी रहे जब तक कंप्यूटर इंसानी दिमाग जितनी पेचीदगी हासिल ना कर लें। और अगर वो इतने पेचीदा हो गए तो क्या वो ज़हीन भी हो जाएंगे? कुछ लोग तो कहते हैं कंप्यूटर कभी हकीकी ज़हानत नहीं दिखा सकते। मुसन्निफ इस पर एक सादा सा सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि अगर पेचीदा कीमियाई मॉलिक्यूल्स का एक मजमुआ यानी हमारा दिमाग हमें ज़हीन बना सकता है, तो उतने ही पेचीदा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का मजमुआ कंप्यूटर को ज़हीन क्यों नहीं बना सकता? बिल्कुल, मंतकी तौर पर तो कोई वजह नजर नहीं आती।
اور اگر وہ واقعی ذہین ہو گئے تو وہ شاید خود ہی اپنے سے بہتر اور زیادہ پیچیدہ اور زیادہ ذہین کمپیوٹر ڈیزائن کرنا شروع کر دیں گے۔ یہی امکان ہے، ایک رن اوے ایولیوشن الیکٹرانک ذہانت کی۔ تو کیا یہ حیاتیاتی اور الیکٹرانک پیچیدگی کا اضافہ ہمیشہ جاری رہے گا؟ کیا اس کی کوئی قدرتی حد ہے؟ حیاتیاتی طرف سے دیکھیں تو اب تک ایک بڑی حد دماغ کا وہ سائز رہا ہے جو پیدائشی نہر یعنی برتھ کینال سے گزر سکے۔ اچھا، ہاں۔ مصنف کا خیال ہے کہ اگلے 100 سال میں شاید ہم انسانی جسم سے باہر بچے پیدا کرنے کے قابل ہو جائیں، تو یہ حد تو ختم ہو جائے گی۔ لیکن کیا دماغ کو لامحدود طور پر بڑا کیا جا سکتا ہے؟ شاید نہیں، کیونکہ جینیٹک انجینئرنگ سے دماغ کا سائز بڑھانے میں ایک اور مسئلہ آئے گا۔ جسم کے اندر جو کیمیائی پیغام ہوتے ہیں وہ نسبتاً سست رفتار سے سفر کرتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا دماغ شاید اتنا تیز نہ ہو، یعنی دماغ کی پیچیدگی بڑھانے کی قیمت رفتار کی کمی کی صورت میں ادا کرنی پڑے گی۔ ہم یا تو بہت زیادہ ذہین ہو سکتے ہیں یا بہت تیز ذہین، شاید دونوں ایک ساتھ نہیں۔ دلچسپ۔ اور الیکٹرانک سرکٹس کا کیا؟ ان میں تو سگنل روشنی کی رفتار سے چلتے ہیں۔ جی، وہ بہت تیز ہیں، لیکن روشنی کی رفتار بھی، جو کہ حتمی حد ہے، وہ بھی آج کے تیز ترین کمپیوٹرز کے ڈیزائن میں ایک عملی رکاوٹ بن رہی ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ سگنلز کو چپ کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک جانے میں بھی کچھ وقت تو لگتا ہے، اس لیے سرکٹس کو چھوٹا سے چھوٹا بنایا جا رہا ہے۔ لیکن اس کی بھی تو حد ہوگی، ایٹم کے سائز کی۔ بالکل، آخرکار مادے کی ایٹمی ساخت ایک حد لگا دے گی۔ تو الیکٹرانک پیچیدگی بڑھانے کا ایک اور طریقہ شاید یہ ہوگا کہ انسانی دماغ کی نقل کی جائے، یعنی لاکھوں یا کروڑوں پروسیسرز کو ایک ساتھ متوازی طور پر یعنی پیرلل میں چلایا جائے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم اگلے 100 سال میں خود کو تباہ نہیں کرتے، جو کہ ایک بڑا اگر ہے، جی، تو امکان ہے کہ ہم پہلے نظام شمسی کے سیاروں تک اور پھر قریبی ستاروں تک پھیل جائیں گے۔ جی، امکان تو یہی ہے۔ لیکن مصنف کہتے ہیں کہ یہ منظر سٹار ٹریک یا بیبلون 5 جیسا نہیں ہوگا۔ وہاں تو تقریباً ہر ستارے کے نظام میں انسان جیسی مخلوق کی ایک نئی نسل ملتی ہے۔ ہاں، مصنف اس خیال پر کافی شکی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انسانی نسل اپنی موجودہ شکل میں صرف کوئی 20 لاکھ سال سے ہے، جبکہ کائنات تقریباً 15 ارب سال پرانی ہے۔ اوہ، ہاں، یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ تو یہاں تک کہ اگر دوسرے ستاروں کے گرد سیاروں پر زندگی پیدا بھی ہوتی ہے تو اس بات کا امکان کہ وہ عین اسی قابل شناخت انسانی مرحلے پر ہو جب ہم وہاں پہنچیں، وہ بہت ہی کم ہے، نہ ہونے کے برابر۔ تو ہمیں اگر کوئی خلائی مخلوق ملی تو وہ کیسی ہوگی؟ یا تو وہ ہم سے بہت قدیم ہوگی، شاید سادہ بیکٹیریا جیسی زندگی، یا پھر وہ ہم سے لاکھوں یا کروڑوں سال زیادہ ترقی یافتہ ہوگی۔ اگر وہ اتنی زیادہ ترقی یافتہ ہیں تو پھر وہ اب تک پوری کہکشاں میں پھیل کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے زمین کا دورہ کیوں نہیں کیا؟ یہی بڑا سوال ہے، جسے فرمی پیراڈاکس بھی کہتے ہیں۔ اگر وہ ہوتے تو ان کے نشانات واضح ہونے چاہیے، جیسے مصنف کہتے ہیں انڈیپینڈنس ڈے فلم کی طرح، نہ کہ ای.ٹی. کی طرح چھپ چھپا کر۔ تو ان خلائی ملاقاتیوں کی کمی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا وہ موجود ہیں لیکن ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ رہے ہیں، پرائم ڈائریکٹو کی طرح؟ یہ ایک رومانوی خیال ہے، لیکن مصنف کو اس کا امکان کم لگتا ہے۔ زیادہ معقول وضاحتیں دو ہو سکتی ہیں۔ کیا؟ پہلی کہ شاید دوسرے سیاروں پر زندگی کا پیدا ہونا ہی انتہائی نایاب واقعہ ہے، یا دوسری کہ زندگی تو پیدا ہو جاتی ہے لیکن اس زندگی کا ذہین بننا بہت نایاب ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ذہانت ارتقاء کا لازمی نتیجہ ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ یہ واضح نہیں ہے کہ ذہانت کی بقا کے لیے کتنی اہمیت ہے۔ بیکٹیریا بغیر ذہانت کے اربوں سال سے بہت کامیابی سے زندہ ہیں، اور اگر ہماری نام نہاد ذہانت ہمیں ایٹمی جنگ میں ختم کر دیتی ہے تو وہ بیکٹیریا ہم سے کہیں زیادہ کامیاب ثابت ہوں گے۔ یہ تو سوچنے والی بات ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم کہکشاں کو کھوجیں گے، ہمیں شاید قدیم زندگی تو مل جائے لیکن ہم جیسی مخلوق ملنے کا امکان بہت کم ہے۔ تو سائنس کا مستقبل وہ سٹار ٹریک کی اس اطمینان بخش تصویر جیسا نہیں ہوگا جہاں کائنات انسان جیسی نسلوں سے بھری پڑی ہے اور سائنس اور ٹیکنالوجی ایک ترقی یافتہ لیکن مستحکم سطح پر ہے؟ مصنف کے خیال میں نہیں۔ اس کے بجائے ہم شاید کائنات میں اکیلے ہوں، لیکن ہم خود حیاتی اور الیکٹرانک طور پر بہت تیزی سے پیچیدگی میں اضافہ کر رہے ہوں گے۔
اگلے 100 سال میں شاید اتنا بڑا فرق نہ آئے. شاید نہیں، لیکن اگلے 1000 سال کے آخر تک اگر ہم وہاں تک پہنچ گئے تو سٹار ٹریک سے فرق بہت بنیادی ہوگا. ہم شاید پہچانے کی نہ جائیں. تو آج ہم نے وقت میں سفر کے ان پیچیدہ امکانات کو دیکھا، اور یہ بھی کہ کیسے شاید کائنات کے قوانین ہی اس کی راہ میں رکاوٹ ہیں، وہ کرونالوجی پروٹیکشن والی بات. جی، اور ہم نے مستقبل کے ایسے منظرنامے کا جائزہ لیا جو سٹار ٹریک کے مانوس مستحکم ویژن سے بہت مختلف ہو. ایک ایسا مستقبل جہاں حیاتی اور الیکٹرانک پیچیدگی شاید بے قابو رفتار سے بڑھتی ہے، جس کے مضرات بہت گہرے ہوں گے. اور یہ ہمیں ایک آخری سوچ پر چھوڑ جاتا ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ جن قوانین کو ہم دریافت کر رہے ہیں، جیسے وقت کی تاریخ کے تحفظ کا قانون، وہ خود حتمی نہ ہوں؟ مطلب کیا وہ خود ارتقا پذیر ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ بدل سکتے ہیں جیسے جیسے کائنات میں پیچیدگی بڑھتی ہے؟ یا کیا یہ پیچیدگی کی نہ ختم ہونے والی دوڑ ہی اصل میں ایک جال ہے؟ یا پھر کیا یہ ان امکانات کی طرف اشارہ کرتی ہے جو فی الحال ہماری سمجھ سے بالکل باہر ہیں؟ بالکل. سوچنے کے لیے بہت کچھ ہے. باب 7 برین نیو ورلڈ آغازی ایک بڑے سوال سے ہوتا ہے، کیا ہم ایک برین پر ہیں یا محض ہولوگرام؟ اور ایم تھیوری کو ایک جگسا پزل سے تشبیہ دی گئی ہے. یہ کیوں بھلا؟ ہاں، یہ ایک بہت مناسب تشبیہ ہے. دیکھیں، ایم تھیوری ابھی مکمل نہیں ہے. یہ بالکل ایک ایسے جگسا پزل کی طرح ہے جس کے کنارے تو شاید جڑے ہوئے ہوں، یعنی ہمیں کچھ اندازہ ہو کہ مخصوص حالات میں نظریہ کیسا لگتا ہے جہاں کچھ مقداریں بہت چھوٹی ہوں، لیکن جو درمیان کا حصہ ہے جہاں اصل پیچیدگی ہے وہ ابھی خالی ہے. ہمیں معلوم نہیں کہ وہاں وہ کیا تصویر بنے گی. اور مصنف یاد دلاتا ہے کہ تاریخ بھی تو یہی بتاتی ہے نا، جب بھی ہم نے چھوٹے سے چھوٹے پیمانے پر جھانکا ہمیں نئی اور غیر متوقع چیزیں ملیں. پہلے ایٹم ملے، پھر پتہ چلا وہ بھی تقسیم ہو سکتے ہیں الیکٹران، پروٹون، نیوٹرون میں. پھر اور کھوجا تو کوارکس مل گئے. یہ تو جیسے وہ روسی گڑیوں کا کھیل نہیں ہوتا، ایک کے اندر ایک. بالکل درست فرمایا. لیکن لگتا تھا کہ اس سلسلے کی ایک حد ہے، وہ ہے پلانک لمبائی، پلانک لینتھ. یہ وہ نظریاتی حد ہے جس سے چھوٹے فاصلے کو ہم شاید کبھی براہ راست نہیں دیکھ پائیں گے. وجہ یہ کہ اتنے چھوٹے فاصلے کو جانچنے کے لیے اتنی زیادہ توانائی والے ذرات ٹکرانے پڑیں گے کہ وہ ٹکراؤ خود ایک چھوٹا سا بلیک ہول بنا دے گا اور پھر ہمیں کچھ نظر نہیں آئے گا. اور ایسی توانائی پیدا کرنے والے ایکسلریٹر تو نظام شمسی سے بھی بڑے بنانے پڑیں گے. تو ایسا لگتا تھا کہ ایم تھیوری کا یہ مرکزی راز، یہ پزل کا درمیانی حصہ ہمیشہ ہماری پہنچ سے باہر رہے گا. لیکن پھر آپ کہہ رہے ہیں ایک نیا راستہ نکلا؟ جی ہاں، ایک نیا خیال سامنے آیا، اور وہ راستہ تھا بڑی اضافی ابعاد، یعنی لارج ایکسٹرا ڈیمینشنز کا خیال. دیکھیں، ایم تھیوری کہتی ہے کہ کائنات میں صرف 4 ابعاد نہیں ہیں، 3 مکانی، 1 زمانی، بلکہ 10 یا 11 ہیں. پہلے تو یہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ جو اضافی ابعاد ہیں یہ بہت ہی چھوٹی مڑی تڑی ہوں گی، لپٹی ہوئی، کمپیکٹیفائڈ. جی، جیسے ایک انسانی بال ہے، دور سے تو ایک لکیر لگتا ہے نا، اس کی موٹائی نظر نہیں آتی. صحیح. لیکن نیا خیال یہ ہے کہ شاید ان میں سے کچھ اضافی ابعاد اتنی چھوٹی نہ ہوں. کیا مطلب؟ ہو سکتا ہے وہ نسبتاً بڑی ہوں یا شاید لامحدود بھی. بالکل یہی نقطہ ہے، اور اس خیال کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ صرف فلسفہ نہیں ہے، اسے پرکھا جا سکتا ہے. اچھا، کیسے؟ یا تو نئے بہت طاقتور پارٹیکل ایکسلریٹرز میں جو شاید بنے، یا پھر بہت کم فاصلوں پر کشش ثقل یعنی گریوٹی کی قوت کو نہایت احتیاط سے ناپ کر. اور یہیں سے برین ورلڈ یعنی برین ورلڈ کا تصور سامنے آتا ہے. برین ورلڈ یعنی ہم ایک جھلی، ایک برین پر رہتے ہیں، یہ کیسا خیال ہے؟ تصور کچھ یوں ہے کہ ہماری جانی پہچانی کائنات، ہمارا سارا مادہ، روشنی اور زیادہ تر قوتیں، یہ سب ایک 4 جہتی جھلی یا برین پر قید ہیں. اور یہ برین خود ایک زیادہ ابعاد والے خلا میں، جسے بلک کہتے ہیں، اس میں گویا تیر رہی ہے. جیسے پانی کی سطح پر تیل کا ایک چھوٹا سا قطرہ ہوتا ہے نا، ویسے. اگر ایسا ہے تو اس کا فوری نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مصنف کہتا ہے کہ اس سے ایٹموں کا استحکام سمجھ میں آتا ہے. وہ کیسے؟ دیکھیے، ایٹم مستحکم کیوں ہیں؟
اس لیے کہ الیکٹران نیوکلیس کے گرد رہتے ہیں، ان میں گر نہیں جاتے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان کے درمیان کی جو برقی قوت ہے، الیکٹرک فورس، وہ فاصلے کے ساتھ ایک خاص شرح سے کمزور ہوتی ہے، یعنی فاصلے کے مربع کے الٹ تناسب سے۔ تو برین ورلڈ ماڈل کہتا ہے کہ چونکہ یہ قوت برین تک محدود ہے، یہ اسی طرح کام کرتی ہے جیسا ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ اگر یہ اضافی ابعاد میں بھی پھیل جاتی تو شاید ایٹم بن ہی نہ پاتے یا مستقم نہ رہتے۔ اچھا، تو یہ بات اینتھروپک اصول سے بھی ملتی ہے، یعنی کائنات ایسی ہی ہے جیسی ہے، کیونکہ اگر مختلف ہوتی تو ہم یہاں یہ سوال پوچھنے کے لیے موجود ہی نہ ہوتے۔ ٹھیک ہے، تو زیادہ تر قوتیں تو برین پر ہی رہتی ہیں، لیکن کشش ثقل کا کیا وہ بھی برین پر ہی قید ہے؟ نہیں، اور یہی سب سے اہم اور دلچسپ نقطہ ہے۔ کشش ثقل، جو دراصل اسپیس ٹائم کا خم ہے، وہ صرف برین تک محدود نہیں رہتی، وہ بلک یعنی اضافی ابعاد میں بھی پھیل سکتی ہے۔ اچھا، اگر کشش ثقل اضافی ابعاد میں پھیل جاتی ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہماری چار جہتی دنیا میں یہ توقع سے زیادہ تیزی سے کمزور ہونی چاہیے، ہے نا؟ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ جیسے ایک بلب کی روشنی ہے، اگر وہ صرف ایک دیوار پر پھیلے تو اس کی شدت کم ہونے کی رفتار اور ہوگی، اور اگر وہ پورے کمرے میں 3 جہتوں میں پھیلے تو زیادہ تیزی سے کمزور ہوگی۔ اسی طرح کشش ثقل اگر اضافی ابعاد میں پھیلتی ہے تو فاصلہ بڑھنے پر یہ زیادہ تیزی سے کمزور ہونی چاہیے۔ فاصلوں تک برقرار رہتی، تب تو سیارے سورج کے گرد مستحکم مدار میں گھوم ہی نہیں سکتے تھے۔ نیوٹن کا قانون کشش جو فاصلے کے مربع کے الٹ تناسب پر مبنی ہے، وہ تو بگڑ جاتا، تو پھر ہمارے سیارے کیسے ٹھیک ٹھاک گھوم رہے ہیں؟ یہ تو ایک تضاد لگتا ہے۔ جی، یہ ایک بڑا چیلنج تھا، اور اس کے حل کے لیے 2 اہم ماڈل سامنے آئے۔ پہلا ماڈل یہ کہتا ہے کہ شاید ہماری برین اکیلی نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کے قریب ہی اضافی ابعاد میں ایک اور شیڈو برین ہو۔ شیڈو برین؟ ایک اور پوشیدہ جھلی؟ جی، اگر ایسا ہے تو کشش ثقل ان 2 برینز کے درمیان گویا پھنس جائے گی، وہ ان سے باہر نہیں نکل پائے گی۔ اچھا، یعنی 2 جھلیوں کے درمیان کشش ثقل محدود ہو جائے گی۔ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ فرق یہ پڑے گا کہ جب آپ بہت کم فاصلے پر کشش ثقل کو ناپیں گے، یعنی دونوں برینز کے درمیانی فاصلے سے بھی کم فاصلے پر، تو وہ اضافی ابعاد میں پھیلنے کی وجہ سے تیزی سے کمزور ہوتی محسوس ہوگی۔ لیکن جب آپ زیادہ فاصلے پر دیکھیں گے، جیسے سیاروں کا سورج سے فاصلہ، جو ان برینز کے درمیانی فاصلے سے کہیں زیادہ ہوگا، تو اس فاصلے پر کشش ثقل مؤثر طریقے سے 4 جہتی رویہ اختیار کر لے گی، یعنی ویسی ہی لگے گی جیسا نیوٹن نے بتایا تھا، اور سیاروں کے مدار مستحکم رہیں گے۔ اس خیال کو لیبارٹری میں وہ جو کیونڈش جیسے تجربات ہیں نا، ان سے پرکھا جا رہا ہے، جو بہت کم فاصلوں پر کشش ثقل کی قوت ناپتے ہیں۔ یہ شیڈو برین والی بات تو بہت ہی دلچسپ ہے۔ چونکہ روشنی، جیسا آپ نے کہا، برین پر قید ہے، تو ہم اس شیڈو برین کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن اگر اس پر مادہ ہوا تو اس کی کشش ثقل تو ہم تک پہنچے گی۔ کیا یہ ڈارک میٹر ہو سکتا ہے؟ وہی پر اسرار مادہ جو گیلیکسیوں کو اتنی تیزی سے گھماتا ہے مگر ہمیں نظر نہیں آتا؟ یہ ایک بہت ہی آپ کہیں پرکشش امکان ہے۔ بالکل ہو سکتا ہے گیلیکسیوں میں جو اضافی کشش ثقل ہمیں محسوس ہوتی ہے، وہ دراصل اسی پوشیدہ شیڈو برین پر موجود مادے کی وجہ سے ہو۔ اور کیا پتا، شاید اس دوسری برین پر بھی ہماری طرح کی مخلوق ہو جو ہماری برین کے مادے کی کشش ثقل کو ڈارک میٹر سمجھ رہی ہو۔ ہاں، یہ تو کمال کا خیال ہے، سوچنے والی بات ہے۔ اچھا، اور وہ دوسرا ماڈل کیا تھا؟ دوسرا ماڈل رینڈل سنڈرم ماڈل کہلاتا ہے۔ اسے لیزا رینڈل اور ریمن سنڈرم نے پیش کیا تھا۔ یہ ماڈل کہتا ہے کہ نہیں، صرف ایک ہی برین ہے، ہماری والی، اور اضافی ابعاد لامحدود ہو سکتی ہیں، لیکن وہ سپاٹ نہیں ہے، فلیٹ نہیں، بلکہ بہت زیادہ خمیدہ ہیں، ہائیلی کروڈ، جیسے گھوڑے کی زین ہوتی ہے نا، سیڈل، اس شکل کی۔ یہ شدید خمیدگی، کرویچر ہی کشش ثقل کو برین کے قریب جکڑے رکھتی ہے اور اسے بہت دور تک لامحدود ابعاد میں آسانی سے پھیلنے نہیں دیتی۔ نتیجہ پھر وہی نکلتا ہے،
कम फासले पर कशिश शक्ल तेजी से कमजोर होती है इजाफी आबाद की वजह से, लेकिन ज्यादा फासले पर यह मौसर तरीके से चार जहती रवैया इख्तियार कर लेती है इस खमीदगी की वजह से। तो ये दोनों मॉडल यानी शैडो ब्रेन वाला भी और ये रेंडल सिंड्रोम वाला भी एक ही मुशाहिदे की वजाहत करते हैं कि कम फासले पर कशिश शक्ल शायद बदली हुई हो लेकिन ज्यादा फासले पर मामूल के मुताबिक हो। क्या इनमें कोई फर्क है जिससे हम जान सकें कि कौन सा ज्यादा दुरुस्त हो सकता है? हाँ, एक अहम फर्क है और वो कशिश शक्ल की लहरों ग्रेविटेशनल वेव्स के हवाले से है। देखें, शैडो ब्रेन मॉडल में चूंकि कशिश शक्ल दो ब्रेन्स के बीच कैद है, तो कशिश शक्ल की लहरें भी वहीं रहेंगी। वो इन ब्रेन से टकराकर वापस आती रहेंगी, मुनक्किस होंगी। लेकिन रेंटल सिंड्रोम मॉडल में जहां इजाफी आबाद खमीदा और लामहदूद हैं, वहां मामला मुख्तलिफ है। वहां छोटी तूल मौज शॉर्ट वेव लेंथ यानी ज्यादा तवानाई वाली कशिश शक्ल की लहरें इस खमीदा स्पेस टाइम से रिस्क कर या लीक होकर इजाफी आबाद में फरार हो सकती हैं। एक मिनट, अगर तवानाई कशिश शक्ल की लहरों की सूरत में हमारी ब्रेन से निकलकर इजाफी आबाद में जा सकती है, तो क्या ये तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के कानून लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की खिलाफ वर्जी नहीं? यानी हमारी कायनात से तवानाई गायब हो रही है? ये कैसे मुमकिन है? ये बज़ाहिर ऐसा लगता है, मगर सिर्फ हमारे महदूद चार जहती नुक्ता नज़र से। अगर कोई फर्जी वजूद हो जो तमाम आबाद देख सकता हो, तो उसे पता होगा कि कुल तवानाई तो महफूज है, वो गायब नहीं हुई, बस वो हमारी ब्रेन से निकलकर बल्क में फैल गई है। अलबत्ता लंबी तूल मौज वाली लहरें, जैसे घूमते हुए सितारों से निकलने वाली कमज़ोर लहरें, वो ज़्यादातर ब्रेन के करीब ही रहती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी तूल मौज इजाफी आबाद के खम के पैमाने से बड़ी होती है। लेकिन छोटी तूल मौज वाली, ज्यादा तवानाई वाली लहरें वो निकल सकती हैं। और ऐसी छोटी तूल मौज वाली ताकतवर लहरों का जरिया क्या हो सकता है? शायद ब्लैक होल्स? मुमकिन है, बल्कि बहुत इम्कान है। ब्रेन वर्ल्ड के नजरिए में हमारी ब्रेन पर बनने वाला ब्लैक होल सिर्फ ब्रेन पर नहीं होगा, वो इजाफी आबाद में भी फैला होगा। मुसन्निफ एक दिलचस्प तफरीक बताता है कि एक छोटा ब्लैक होल तो तकरीबन गोल ही होगा इजाफी आबाद में भी, लेकिन एक बड़ा ब्लैक होल इजाफी आबाद में पैनकेक जैसा चपटा होगा। अब याद करें, पिछले अबाब में हमने हॉकिंग रेडिएशन का जिक्र किया था कि ब्लैक होल आहिस्ता आहिस्ता बुखारात बनकर खत्म होते हैं। हाँ बिल्कुल, कि वो मुकम्मल तौर पर ब्लैक नहीं होते, उनसे तापकारी खारिज होती है। दुरुस्त। अब जो तापकारी रोशनी या दूसरे जर्रात की शक्ल में निकलती है, वो तो जैसा हमने कहा ब्रेन पर ही रहेगी। लेकिन ब्लैक होल कशिश शक्ल की लहरों की शक्ल में भी तवानाई खारिज करते हैं। रेंटल सिंड्रोम मॉडल के मुताबिक जब एक बड़ा यानी पैनकेक जैसा ब्लैक होल बुखारात बनते बनते इतना छोटा हो जाता है कि उसका साइज इजाफी आबाद के खम के रिदास से भी कम रह जाए, तो इस मकाम पर उससे निकलने वाली कशिश से शक्ल की लहरें बहुत आसानी से इजाफी आबाद में फरार होने लगती हैं। तो अगर हम ऐसे मरते हुए ब्लैक होल को अपनी ब्रेन से देख रहे हों, तो हमें क्या लगेगा? हमें लगेगा कि ब्लैक होल से आने वाली कुल तवानाई या उसकी कमियत में कमी की शरह अचानक बदल गई है। लगेगा कि तवानाई का एक बड़ा हिस्सा अब गायब हो रहा है, क्योंकि वो कशिश शक्ल की लहरों की शक्ल में अब हमारी पहुंच से बाहर इजाफी आबाद में जा रहा है। गोया ब्लैक होल डार्क रेडिएशन खारिज करने लगा है, ऐसी तवानाई जिसे हम बराह रास्त नहीं पकड़ सकते, मगर उसके असर यानी ब्लैक होल की कमियत में मजीद तेजी से कमी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुसन्निफ कहता है कि शायद यही वजह है कि हमने अभी तक कायनात के आगाज में बने मुमकिना छोटे ब्लैक होल्स के मरने पर वो जो मुतवक्के गामा रेस के शदीद धमाके थे वो नहीं देखे। हो सकता है उनकी आखिरी तवानाई ज़्यादातर इसी डार्क रेडिएशन की शक्ल में खारिज हुई हो जो हम नहीं देख सकते। ये तो बहुत ही गैर मामूली ख्याल है, बिल्कुल नई बात है। अलबत्ता मुसन्निफ ये भी कहता है कि इसकी एक सादा वजह ये भी हो सकती है कि शायद अभी कायनात की उम्र इतनी हुई ही नहीं कि वो कदीम छोटे ब्लैक होल्स बुखारात बनने के आखिरी मरहले तक पहुंचें। जी हाँ, ये भी एक इम्कान है। ये अभी सब नजरियाती बातें हैं, लेकिन बहुत दिलचस्प। ये नजरियात हमें कायनात को देखने के बिल्कुल नए जाविये फराहम करते हैं। बात अब मजीद आगे बढ़ती है खुद इन ब्रेन्स की तख्लीक तक। मुझे याद है यहाँ उबलते पानी में भाप के बुलबुलों की मिसाल दी गई है।
हाँ, वो समझाने के लिए एक अच्छी मिसाल है, जैसे उबलते पानी में कहीं भी बिल्कुल इत्तफाकन पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स अलग होकर भाप का एक नन्हा सा बुलबुला बना सकते हैं। इसी तरह क्वांटम फिजिक्स कहती है कि खाली खला में भी तवानाई के उतार चढ़ाव यानी क्वांटम फ्लक्चुएशंस की वजह से ऐसी ही बुलबुलानुमा कायनातें यानी ब्रेन वर्ल्ड्स खुद ब खुद बन सकती हैं। इस तस्वीर में ब्रेन इस बुलबुले की सतह है, दीवार है, और बुलबुले का जो अंदर का हिस्सा है वो इजाफी आबाद वाला खला है। क्या मतलब? कायनातें बुलबुलों की तरह खला से यूं ही फूट सकती हैं और ये बुलबुले फिर फैलते हैं? क्वांटम मिसूलों के तहत बहुत छोटे बुलबुले तो फौरन वापस सिकुड़कर खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर कोई बुलबुला इत्तेफाकन एक खास नाजुक साइज से बड़ा बन जाए तो फिर वो कशिश शकल के तहत फैलता ही चला जाएगा। और हम जो उस बुलबुले की सतह यानी ब्रेन पर रहते हैं, हमें ये फैलाव कायनात के मजमूई फैलाव के तौर पर महसूस होगा। बिल्कुल वैसे जैसे गुब्बारे को फुलाएं तो उसकी सतह पर बने हुए नुक्ते एक दूसरे से दूर जाते हुए लगते हैं। अच्छा, इसको बाप 3 के नो बाउंड्री प्रपोजल से कैसे जोड़ा गया है? वो जो कायनात की तारीख को ख्याली वक्त में एक बंद गोले, एक नटशेल जैसा बताता था। हाँ, पहले ये समझा जाता था कि वो नटशेल चार जहती है और खोखला है, लेकिन ब्रेन वर्ल्ड के नज़रिए में वो चार जहती नटशेल दरअसल एक पांचवीं जहती बुलबुले की चार जहती बाउंड्री या सतह है। यानी वो खोखला नहीं, बल्कि उसके अंदर पांचवीं और शायद बाकी छोटी लिपटी हुई आबाद मौजूद हैं। और ख्याली वक्त में ये तारीख यानी नटशेल की शक्ल ही हकीकी वक्त में कायनात के फैलाव का तयन करती है। और अगर वो नटशेल बिल्कुल हमवार हो तो कायनात हमेशा बहुत तेजी से फैलती रहेगी, जिसे इफरात, इन्फ्लेशन कहते हैं, और उसमें कहकशाएं नहीं बन पाएंगी। लेकिन अगर वो नटशेल थोड़ा गैर हमवार हो, जिसका इम्कान कम है, तो वो ऐसे हकीकी वक्त के रवैये का बायस बन सकता है जहां इफरात के बाद फैलाव सुस्त हो जाए, कहकशाएं बने और जिंदगी वजूद में आए। यहाँ फिर वही एंथ्रोपिक उसूल आ गया कि हम ऐसी ही कायनात में हैं जहां हमारा वजूद मुमकिन है। बिल्कुल सही। फिर होलोग्राफी का भी मुख्तसर जिक्र है कि क्या हम ब्रेन पर महज अंदरूनी बुलबुला से आने वाले साए हैं। मुसन्निफ का पॉजिटिविस्ट व्यू पॉइंट ये है कि ये बहस शायद उतनी अहम नहीं। दोनों यानी ब्रेन और अंदरून रियाजियाती मॉडल हैं जो मुशाहिदात की वजाहत करते हैं। जो मॉडल किसी खास मसले के लिए ज़्यादा आसान हो उसे इस्तेमाल कर लेना चाहिए। बाब के आखिर में एक बहुत बुनियादी सवाल उठाया गया है, इस बुलबुले यानी हमारी कायनात के बाहर क्या है? हाँ, वहाँ 3 इम्कानात बताए गए हैं। पहला, बाहर कुछ भी नहीं। ये एक मुकम्मल खुद कफील रियाजियाती मॉडल है, कायनात बस इतनी ही है। दूसरा, एक बुलबुले का बाहर वाला हिस्सा दूसरे बुलबुले के बाहर वाले हिस्से से जुड़ा हुआ है। रियाजियाती तौर पर यह पहले जैसा ही है। तीसरा, जो ज्यादा आप कह लें ड्रामेटिक है, हमारा बुलबुला एक बड़े मुख्तलिफ किस्म के खला में फैल रहा है, जहां और भी बहुत से बुलबुले बन सकते हैं और शायद टकराव भी सकते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद हमारा बिग बैंग ही 2 ऐसी ब्रेन्स के टकराव का नतीजा था। तो मजमूई तौर पर देखें तो ये ब्रेन वर्ल्ड मॉडल्स काफ़ी क़यास आराई पर मबनी लगते हैं, स्पेक्युलेटिव हैं, जी। लेकिन इनकी अहमियत ये है, जैसा आपने शुरू में कहा, कि ये काबिल आजमाइश पेशगोइयाँ करते हैं। बिल्कुल। मसलन कम फासलों पर कशिश शकल का मुमकिना तौर पर मुख्तलिफ रवैया, या फिर पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में शायद इजाफी आबाद के कुछ सबूत मिल जाएं। बिल्कुल यही बात है। ये मॉडल उस पुरानी पहेली की वजाहत कर सकते हैं कि कशिश शकल बाकी बुनियादी कुव्वतों के मुकाबले में इतनी ज़्यादा कमज़ोर क्यों लगती है। शायद वो बुनियादी तौर पर कमज़ोर नहीं है, बस उसका ज़्यादातर असर इजाफी आबाद में फैल या लीक हो जाता है। इसका एक और दिलचस्प नतीजा ये भी निकलता है कि जिस तवानाई के पैमाने यानी प्लैंक एनर्जी को हम नाकाबिले तसव्वुर हद तक ज़्यादा समझते थे, हो सकता है वो इतनी ज़्यादा ना हो और मुस्तकबिल के एक्सेलरेटर्स जैसे सर्न में LHC की पहुंच में हो। कायनाती मुशाहिदात, मसलन कायनाती माइक्रोवेव पस मंज़र की ताबिकरही यानी CMB में मखसूस किस्म के निशानात या पैटर्न, वो भी इन नज़रियात को परखने में मदद दे सकते हैं। और अगर ये सब दुरुस्त निकला तो शायद M थ्योरी के जो लातादाद मुमकिना हल हैं, उनमें से एंथ्रोपिक उसूल ही हमें एक ऐसी कायनात यानी ब्रेन वर्ल्ड में रखता है जो जिंदगी के पनपने के लिए साजगार है।
آخر میں شیکسپیئر کے ڈرامے دی ٹیمپسٹ سے مستعار لیا گیا جملہ ہے، تھوڑی تبدیلی کے ساتھ: او برین نیو ورلڈ دیٹ ہیز سچ کریچرز ان اٹ. اے برین نئی دنیا جس میں ایسی مخلوقات بستی ہیں. واقعی یہ بات تو ذہن کے دریچے کھول دیتا ہے. اضافی آباد، پوشیدہ متوازی دنیایں، کائنات بطور ایک بلبلا، یہ سب کچھ کسی سائنس فکشن فلم جیسا لگتا ہے، مگر اس کی بنیاد ٹھوس ریاضی اور طبیعت کے اصولوں پر ہے. بالکل درست کہا آپ نے. یہ نظریات ابھی یقینی طور پر ابتدائی مراحل میں ہیں. بہت سے سوالات ہیں جن کے جوابات نہیں معلوم، لیکن یہ ہمیں کائنات کو سمجھنے کے لیے بالکل نئے اوزار اور نئے زاویے فراہم کر رہے ہیں. اور سب سے اہم بات، جیسا آپ نے بھی کہا، یہ صرف خیالی پلاؤ نہیں ہے. ان میں سے کچھ کو تجربات کی کسوٹی پر پرکھا جا سکتا ہے، اور یہی چیز انہیں حقیقی سائنس بناتی ہے. اس ساری گفتگو سے میرے ذہن میں ایک آخری خیال آ رہا ہے جس کا بلائے راست ذکر شاید باب میں نہیں تھا. اگر کشش ثقل اضافی آباد میں لیک کر سکتی ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ بہت ہی زیادہ توانائی کی سطح پر یا بہت ہی چھوٹے فاصلوں پر جو دوسری بنیادی قوتیں ہیں جیسے برقی مقناطیسی قوت یا نیوکلیئر فورسز جو عام طور پر ہمارے برین تک محدود سمجھی جاتی ہیں، کیا وہ بھی کسی طرح ان اضافی آباد سے تعامل کرنے لگیں یا ان میں رسنے لگیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ ایک نہایت دلچسپ اور گہرا سوال ہے. یہ واقعی ظاہر کرتا ہے کہ ان نظریات میں ابھی مزید کتنی گہرائی اور کتنے نئے امکانات پوشیدہ ہو سکتے ہیں. یہ یقینی طور پر مستقبل کی تحقیق اور غور و فکر کے لیے ایک بہت اہم سمت ہو سکتی ہے. آج کے لیے میرا خیال ہے اتنا ہی. اچھا، تو دوستو، بس یہ تھی آج کی ویڈیو. یہاں پہ اب اس کا اختتام کرتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور علم کا ساتھی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. تعلیم کا آپ کا ہم سفر. نئے ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی علم بھری بات آپ تک سب سے پہلے پہنچے. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.